ہاں محبت اس کی اللہ نے دل میں ڈالی ہے جس سے سارے محبت کرتے ہیں، ورنہ تو بریلویوں کے بزرگوں سے دیوبندی تو نہیں محبت کرتے. ہاں امام بخاری امام مسلم سے بریلوی دیوبندی اہل حدیث کیا محبت نہیں کرتے؟ شیعہ میں بغض تھا تو میں نے وہ سارے ان کے جوابات دیے کہ تم لوگ ان کو ناسبی سمجھتے ہو. وہ تو مولا علی کی شان میں وہ حدیثیں لے کے آئے ہیں کہ جو آج بھی سنی اپنے ممبروں سے بیان نہیں کر سکتے، تو میں نے ثابت کیا ہے. اس پہ میرے کئی کلپس ہیں. تو یہ ساری کہانیاں ہیں، کوئی کفٹ وغیرہ والا معاملہ نہیں ہے. اگر کسی کو زوم ہے تو اندر تو چھوڑ دو، باہر رکھ کے ذرا بچا کے بتاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ کس کو اللہ پروٹوکول دے دے، اور جس کو پروٹوکول نہ ملے یہ اس کے بزرگ نہ ہونے کی دلیل بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہیں یہ وعدہ نہیں کیا. ورنہ تو یہ حدیث ہونی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء، اولیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے لیے حرام کیا ہے کہ جسموں کو مٹی کھائے. یہ حدیث تو صرف ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء تو آڈا ہوتا تسی نال لاندے کہ ول اولیاء تے ول پاندے پتہ نہیں کنے ول اور پا چھڑتے. کہانی ختم ہو گئی، کہانی ختم ہو گئی. آگے ٹورو. نیکسٹ کوشچن علی بھائی، فقہ حنفی میں امام مسجد کے لیے جن 2 شرائط کا ذکر آپ اکثر سکپ کر دیتے ہیں، پلیز کبھی ہمت کر کے ٹروتھ لور بنتے ہوئے عوام الناس کو بھی بتا دیں. ٹروتھ لور ہے. ٹروتھ لور میں اس لیے نہیں ہوں کہ میں ان کی بیہودہ باتیں بتاؤں. ٹروتھ لور میں اس لیے ہوں کہ میں آپ کو کتاب و سنت کا جو ٹروتھ ہے وہ ریویل کروں. وہ ایک مکی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حرم مکہ میں، ان سے پوچھیں، وہ ایکسپرٹ ہیں، وہ اس سے زیادہ انٹینسٹی کی باتیں کر لیتے ہیں. ہاں جی، تو جو عورتوں کی کر رہا ہے وہ مردوں کی بھی کر لے گا. عورتوں کی ایک مرد کے لیے بات کرنا مشکل ہوتی ہے نا، تو مرد کے لیے بھی کر لے گا وہ بات. تو ان سے جا کے پوچھیں. ہم آپ کو مسلم شریف میں بتا دیتے ہیں کہ 4 شرائط ہیں. نبی علیہ السلام فرمایا کہ امام اس کو بناؤ جو سب سے زیادہ کتاب اللہ کا علم جانتا ہو، کتاب اللہ میں برابر ہوں تو سنت کا علم، سنت میں بھی برابر ہوں. پھر دیکھو ہجرت کس نے پہلے کی، یعنی دین میں سینئر کون ہے، اس میں بھی برابر ہوں. تو پھر دیکھو عمر میں کون زیادہ ہے. عمر کا نمبر آخری ہے. پہلی چیز کتاب اللہ اور سنت کا علم ہے. علم میں یعنی کتاب اللہ کو پروناؤنس بھی کرنا اور اس کا علم بھی. لیکن یہ شرط امامت کی اس حوالے سے نہیں ہے کہ جس کے پاس علم کم ہے تو وہ شخص زیادہ علم والے کا امام نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ پریفریبل ہے. ورنہ تو میں نے بتایا مسلم شریف میں حدیث ہے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی. تو اصول اگر نماز نہ ہوتی تو وہ نہ پڑھتے. ٹھیک ہے. مدنی لطیفہ 30 دسمبر 2019 کو جب غامدی صاحب کو ملنے گئے نا تو نماز ظہرین کا وقت آیا، ظہر اثر نے جمع کی. میں پیچھے ہی کھڑا تھا، وہ انتظار کر رہے تھے. میں نے کہا جی شیخ صاحب آپ نے نماز پڑھانی ہے، میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا تو میری آپ کے پیچھے نماز ہو جائے گی. ان کا آپ کی تو میرے پیچھے ہو جائے گی، میری آپ کے آگے نہیں ہوگی. یہ ان کی عاجزی تھی. ظاہر ہے کہ وہ تفنن کی حص رکھتے ہیں، ان کے اندر موجود ہے. کہتے ہیں میری آپ کے آگے نہیں ہوگی، آپ کی تو میرے پیچھے ہو جائے گی. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے تھے کہ مجھے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. تو یہ ان کی عاجزی ہے، ہمارے حق میں تو حقیقت ہے. تو میں تو ہر ایک بندے کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن قرآن اس کو صحیح آنا چاہیے. اگر قرآن وہ غلط پڑھتا ہے امامت کا حل نہیں ہے. باقی فقہ حنفی کی جو 2 شرائط ہیں وہ انتہائی بیہودہ ہے اور ہمارا کیمرہ اس چیز کا متحمل نہیں ہے. لیکن جس کو انٹرسٹ ہے تو وہ جا کے پوچھ لے. تو جب پوچھیں گے نا آپ تو وہ آگے کہیں گے یہ لکھا تو ہوا لیکن مفتہ بھی قول نہیں ہے، کہ اس پہ فتویٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے، قول تو ہے لیکن ہم اس پہ فتویٰ نہیں دیتے. ہم یہ پوچھتے ہیں یہ جو لکھا ہوا کیوں ہے، اور یہ کس بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں آیا ہے کہ وہ جو 4 شرائط میں برابر آئے تو آگے یہ لکھے. اور اگر اس شیطانی دماغ میں جو 2 شرائط آئی ہیں تو 50 تو میں اور آگے بنا دوں گا کہ جس کی وہ شرطیں بھی برابر نکل رہی ہوں. پھر اگے اے چیک کرے، پھر اے چیک کرے، پھر اے چیک کرے، وہ تو کیا پتہ کہ چلتا رہے گا. بند کر دو. ٹھیک ہے، اے علماء سے پوچھ کے چلے. کہتے ہیں علماء سے نہیں، دور کرتا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اپنے علماء سے جا کے پوچھیں وہ 2 شرطیں کون سی ہیں، اور اگر آپ کو نہ بتائیں اور منہ چھپائیں تو آپ سمجھ جائیے گا کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان. کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بابا نے ایڈی پیڑی گل لکھی ہے وہ 10 نہیں دس دیتا ہوں. سر یہ بھی تو ہے کہ
فرمایا کہ جس امام کے لیے دل میں بغض ہو اس کے امام نہیں نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ بالکل جعلی روایت ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن مولوی سے پوچھنے سے پہلے وہ یہ کہہ دے گا کہ بھئی من پتہ لگ گیا تو کیسے سیشن ہوگا. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا جس کے دل میں بغض ہو امام کے لیے نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. صحیح بخاری میں 695 نمبر روایت ہے، صحابہ کرام نے کہا امیر المومنین سیدنا عثمان سے کہ ہمارے امام تو آپ ہیں، مسجد پہ فتنہ گر امام کا قبضہ ہے، وہ ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے. تو بغض ہی تھا نا اس کے لیے کہ حضرت عثمان کا مخالف ہے. تو آپ نے فرمایا نماز مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو. تو بغض والے امام کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی جبکہ نماز وہ ٹھیک پڑھا رہا ہو. نماز ٹھیک پڑھانا یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ فرائض صحیح ادا کر رہا ہو، اگر رفع الیدین نہیں کر رہا تو اس کی غلطی کا وبال اس پہ ہوگا. وہ 694 نمبر حدیث ہے، لوگ غلط نمازیں بھی پڑھائیں گے، ان کی غلطی کا وبال ان پہ ہوگا. یعنی وہ سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک جو پوسچرز ہیں نا وہ وہی رکھے. تو وہ تو اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ نے نماز کی حفاظت کی ہے کہ تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک نماز کا بلو پرنٹ دنیا کے ہر مسلمان کا ایک ہی ہے. سب 4 رکعت والی نماز میں پہلے قیام کرتے ہیں، ہر رکعت میں 1 رکوع اور رکوع کے بعد کھڑا ہونا، اور ہر رکعت میں 2 سجدے، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، اور چوتھی رکعت میں بیٹھ کے سلام پھیرنا. یہ سب کا کامن ہے. اگر یہ نہ ہو سکتا تو آپ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھ پاتے. آپ چاہے ارسال الیدین کریں یا وضع الیدین کریں، ہر معاملے میں آپ امام کی پیروی کر سکتے ہیں. ٹھیک، آپ سنت کے مطابق پڑھیں، اس کی غلطی کا وبال اس پہ ہوگا. جی اس میں یہ الفاظ ہے، اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. تو امام بخاری نے رزلٹ نکالا ہے کہ خلیفہ راشد نے ہمیں حکم دیا کہ بدعتی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں. جس کو آپ کافر نہیں کہتے اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. یعنی اگر آپ مجھے کہ قادیانیوں کے پیچھے یا نصیریہ کے پیچھے تو نماز نہیں ہوگی، ہم ظاہر ان کو کافر سمجھتے ہیں. جن کو ہم کافر نہیں کہہ رہے مسلمان سمجھ رہے نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے علی بھائی. نیکسٹ کوسچن علی بھائی، فضائل اعمال اور فیضان سنت میں شیخ احمد رفاہی کے حوالے سے ایک بڑا ہی مشہور واقعہ نقل ہوا ہے کہ سن 555 میں روزہ شریف کی حاضری کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال کر 90,000 لوگوں کی موجودگی میں اپنا معجزہ ظاہر فرمایا. آپ معجزات کے منکر ہیں؟ اگر نہیں تو پھر آئے دن اس واقعے کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ اس لیے مذاق اڑاتا ہوں کہ یہ کہانی ہے. اس طرح کا کوئی معجزہ ہونا ہوتا تو صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا. یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو معجزہ کہہ کے مان لیں گے. تو میں پھر ایک فیبریکیٹ کرتا ہوں کہ سیدنا ابوبکر نے اپنے زمانے میں ایک ایسی سیڑھی بنائی کہ صحابہ کرام ایک نماز چاند پہ ادا کرتے تھے، دوسری مدینہ شریف میں. تو میں کہوں آپ منکر ہیں؟ کہانی ہے. نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ اس وقت کیوں نہیں ظاہر ہوا؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں مولا علی اور سیدنا ابوبکر کے حوالے سے جو کچھ ہوا وہ سب سے بیسٹ موقع تھا کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک سے آواز دیتے کہ بھئی آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہو. 6 مہینے حضرت علی ناراض رہے ہیں. بعد میں حضرت ابوبکر کو بلوایا انہوں نے، اور پھر حضرت ابوبکر نے بھی اس مس ہینڈلی کے اوپر رو پڑے. تو پھر حضرت علی نے کہا میں آپ کی لانیہ بیعت کروں گا. میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلپ ہے، سیدہ فاطمہ کا قاتل کون، لاکھوں لوگوں نے دیکھا. وہ آپ دیکھیں، میں نے یہ پورا بریف کیا ہے. تو اس وقت تو کوئی نہیں ایسا ہوا. سیدہ عائشہ جب جنگ جمل کے لیے نکلی ہیں، بعد میں جو وہ روتی تھی، اس وقت نبی علیہ السلام آواز دے دیتے، اسی حجرے سے تو نکل کے گئی ہیں. سیدہ عائشہ سے کوئی ضعیف روایت ثابت کرے کہ 47 سال اس حجرے میں رہنے والی لاڈلی ترین بیوی کو کبھی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہو. اور اگر ہوئی ہوتی وہ چھپاتی نا. صحابہ کرام کو جب حضور کی زیارت ہوتی تھی وہ بتاتے تھے. سیدہ فاطمہ کو ہوئی ہو جو ان کے غم میں فوت ہو گئی. یہ سب کہانی ہے. اور پھر کہتے ہیں جی وہ 90,000 کا مجمع موجود تھا. 90,000 کا مجمع تو آج سے 150-200 سال پہلے مسجد نبوی میں نہیں آتا تھا. اور دوسرا 90,000 کی موجودگی میں اگر ہاتھ نکلے تو کتنے بندے دیکھ سکتے ہیں؟ 90,000 بندہ تو تب دیکھے گا کہ وہ نبی علیہ السلام قبر سے نکل کے کسی اونچی جگہ پہ چڑھتے. وہ کہتے ہیں شیخ احمد رفاعی نے وہاں اشعار پڑھے کہ مصر سے میری روح آ کے آستان اقدس پہ حاضری دیتی تھی، اب جسموں کے ملاپ کی باری آئی ہے، اپنا ہاتھ نکالیں میں بوسہ دوں. تو اس کے برخلاف تو بخاری میں حدیث ہے 1010 کتاب الاستسقاء چیپٹر میں حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے انا کننا نتوسل الیک بنبینا، ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے. اب ہم ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں تو ان کی برکت سے دعا سے بارش نازل فرما دے تو بارش نازل ہو جاتی. حضرت عمر تو نہیں گئے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی مبارک زندگی میں بھی آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے. اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمر کے مشورے پہ ایک دفعہ ایسے ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود بھی دیکھا ہے، آپ نے پہلے بھی میرے مشورے پہ ایسا معجزہ آپ سے ظاہر ہوا تھا، تو ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالیں، ہم یہ پیالہ لے کے آئے تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں. ان کو پتا تھا نبی علیہ السلام سے وفات کے بعد اب یہ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. ہمارا درود و سلام پہنچتا ہے. سن نسائی میں حدیث ہے زمین میں
کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. کسی بابے ہوتے درود نہیں ہوتا سرکار. ہاں جی. اچھا پھر ابو داؤد میں حدیث ہے اور امام ابو داؤد نے اس کے اوپر باب باندھا ہے قبر رسول کی حاضری والے چیپٹر میں سے لے کے ہیں کہ جو بندہ نبی علیہ السلام پر سلام عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی روح کو متوجہ کرتا ہے، لوٹا دیتا ہے، وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں جی ثابت ہو گیا. تو اس سلام کے جواب کی آواز آتی ہے روزہ شریف پہ کسی کو؟ نہیں. تو جب آواز نہیں آ رہی تو ہمارا پہنچنا بھی برزخی، جواب دینا بھی برزخی. ورنہ آپ ہمارا پہنچنا کہہ رہے ہیں کہ فزیکل ہے کہ وہ سن رہے ہیں، پھر ان کا جواب بھی فزیکل ہونا چاہیے. کتنی انٹلیکچوئل بات ہے. یہ سب برزخی معاملات ہیں اور یہ انہوں نے دین میں خود سے چیزیں داخل کی ہیں. ابو داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ مت لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا. صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تو یہ شیخ احمد رفاعی والا واقعہ بالکل جھوٹا گستاخانہ واقعہ ہے. نبی علیہ السلام کو کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی. سورہ انبیاء کے اندر آیت ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا اب قیامت تک دنیا میں واپس نہیں آئے گا. یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، وہ دنیا میں واپس نہیں آتے تھے، وہ صرف دکھاتے تھے مردوں کو زندہ کر کے. وہ حضرت عیسیٰ کے نبی ہونے کی گواہی دیتے تھے، پھر وہ اسی وقت مر جاتے تھے. چلتے پھرتے نہیں تھے. نا 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 انج نہیں سی ہوندا. مردے اچھا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ مردے زندہ کرتے تھے، شیخ عبدالقادر جیلانی نہیں کرتا. دیکھو کیسی انالوجی بناتے ہیں، کیسی. ٹھیک یہ جناب وہ برات ڈوب گئی، انہوں نے اپنی برات ڈوب چڑی اللہ کے فضل نال. سب کہانیاں جھوٹ، کچھ بھی نہیں ایسا ہوتا. یہ معجزہ تو نبی علیہ السلام کے حق میں نہیں ہے. سورہ انبیاء پڑھیں، نام ہی انبیاء ہے. نبیوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہو، 17واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے. اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ اگر یہ نبی ہے تو وہ معجزے کیوں نہیں ہمیں دکھاتا جو اگلے انبیاء کے یہ خود ہم سے بیان کرتا ہے. ہائے دسو قرآن تو نفی کر رہا ہے اور کافروں کا اعتراض لے کے آ رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں مردے زندہ کرتا، اس کے لیے آسمان سے بجلی کیوں نہیں نازل ہوتی ہماری قربانی کو کھا جائے. سورہ بنی اسرائیل میں 8 معجزات وہ کہتے تھے یہ کر کے دکھائے، آسمان پہ چڑھ کے بتائے، اشارہ کرے تو اس کے لیے باغ بن جائیں. اللہ نے فرمایا تم کہہ دو میں ایک بشر ہوں، رسول ہوں، معجزات اللہ کے پاس ہے. تسی کہہ دو شیخ عبدالقادر جیلانی سب کچھ کر سکتے ہیں. سر کوئی پیغمبر بھی کچھ نہیں کر سکتا سوائے وہ معجزات جو اللہ اٹیچ کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ عصا پھینکا تھا تو ڈر کے بھاگے کیوں تھے؟ اگر انہوں نے خود ہی بنایا تھا تو. جیسا بچہ پہلی دفعہ جب ماچس جلاتا ہے نا تو ڈرتا ہے نا، اس کے بعد وہ کئی بار جلاتا رہتا ہے، چیزوں بھی آگ لا چڑھتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کے ایکسپیرینس میں چیز آ جاتی ہے. اگر حضرت موسیٰ نے خود عصا کو بنایا ہوتا اژدہا تو پہلی دفعہ ڈر کے نہ بھاگتے. پھر اللہ نے کہا نہیں ہاتھ لگا واپس آ جائے گا. اچھا اس کے بعد پھینکتے تھے بن جاتا تھا. اور جب سمندری جھیل کے کنارے آئے مصر سے نکلتے ہوئے تو ساتھیوں نے کہا مروا تھا جے سرکار، پیچھے بھی موت آگے سمندر وہ بھی موت. تو اس میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں خوف کھا گئے کہ اب میں کیا کروں. تو ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ یہ عصا پانی پہ مار راستہ بن جائے گا. تو خود کو نہیں تھا مار لیا انہوں نے. سر ان کو یہی پتا تھا کہ یہ عصا صرف اژدہا بنتا ہے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے. اور سر وہ کر بھی لیتے ہونا کچھ نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کا امر نہیں تھا. یہ سوئچ آپ آن کریں اور کرنٹ نہ ہو بیچ میں، تو اسی جتنا مرضی سونا سوئچ لگا دو کچھ نہیں ہوئے گا. کرنٹ ڈیوائن سپارک تو اللہ کا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام چاہے جتنی بار مرضی سوٹا مار دے رستہ نہیں سی بننا جب تک اللہ نے اجازت نہیں دینی تھی. تو سر جب معجزات کا یہ حالت ہے بابے کتھے تو سر کھنگ کے ایک بار کھنگ کے کہو کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب غور کر لے تو ایک دفعہ جھوم کے کہنا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علم کتاب. ٹھیک ہو گیا جی، جزاکم اللہ. نیکسٹ کوشچن ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے متعلق مشہور ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. کیا یہ واقعی درست ہے؟ اس کو تو میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. ہمارے تو بزرگ جو ہیں وہ آپ کے بزرگ تو 2 نمازیں ایک وضو سے پڑھتے تھے نا. ہمارے یہاں ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے کئی دفعہ ایک وضو سے 4 نمازیں پڑھی ہیں. ملکین ہمارے ملک صاحب
مغرب سے پہلے ان کا مشورہ ہے، پتہ نہیں انہیں عمل کیا ہے کہ نہیں، ان کا مشورہ ہے کہ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے وضو کریں، ظہر اثر کو جمع کریں، اور جیسے ہی مغرب کی اذانیں شروع ہوں مغرب عشاء جمع کر لیں. ظہر و اثر جمع تاخیر اور مغرب اور عشاء جمع تقدیم. اللہ اکبر. اور ایک اور بھی آپ کو بتاتے ہیں، آپ کے بزرگ تو عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے، ہم آپ کو مغرب کے وضو سے بھی فجر پڑھوا سکتے ہیں. آپ فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، مغرب عشاء جمع کریں، پھر اسی وضو سے فجر پڑھ لیں. سب کہانیاں ہیں بھائی، اس طرح نہیں ہو سکتا. پھر وہ پوری دیہڑی ستے رہنے ہونے نے، یا تو دیہڑ دی 5 نمازاں پڑھ لین جڑی فرض نے، تو یار رات دی عبادت کر لین. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جی وہ تو چلو ایک علیحدہ گل ہے، جھوٹ، یہ بالکل جھوٹ ہے، اور اس میں کوئی بزرگوں کا مذاق نہیں ہے. بزرگ بھی اگر یہ سنیں نا پہلی دفعہ، ان کی بھی ہنسی چھوٹ جائے، تو یار کیا کہہ رہے ہو. اچھا دوسرا، اصل میں ان کو یہ مصیبت کیوں پڑی، ان کو کتابوں کا خدا کا تعارف نہیں تھا، کہ کتابوں کا خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ رات کو جاگیں. یہ نیکی نہیں ہے، گناہ ہے. جی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کی شکایت پہنچی ان کی بیوی کی طرف سے نبی علیہ السلام تک کہ جب سے شادی ہوئی ہے یہ رات کو عبادت کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے بلا کے ڈانٹا، فرمایا عبداللہ مجھے خبر ملی ہے تو روزانہ روزہ رکھتا ہے اور رات کا کثرت حصہ تو جا کے گزارتا ہے. اگر ایسا کرے گا تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے. تو اس طرح کیا کر، ایک دن روزہ رکھا کر، ایک دن چھوڑ دیا کر. یہ داودی روزے ہیں. یہ الٹیمیٹلی آپ علیہ السلام نے اجازت دی. آپ نے ایک مشورہ یہ بھی دیا جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہے. لیکن عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا یا رسول اللہ میرے میں سے زیادہ ہمت ہے. آپ فرمایا پھر آخری حال یہ ہے کہ داودی روزے رکھو، ایک دن رکھو، ایک دن چھوڑ دو. جب بوڑھے ہو گئے نا تو کہتے تھے کاش میں نے حضور کی رخصت سے فائدہ اٹھایا ہوتا، اب مجھ سے ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ نہیں رکھا جاتا. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے ہمیشہ روزے کی طرح. یہ بھی ویسے مشکل ہے، ہم آپ کو اس سے بھی آسان بتاتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں، 5 کتابوں میں، ادر دین بخاری 5 کتابوں میں ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے، اگر وہ ہر سال رکھتا رہے. لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ فوراً بعد شروع کرنے ہیں. اور کہتے ہیں ایک فوراً رکھ لو، باقی توڑ کے رکھ لو، جس طرح مرضی رکھو، شوال کے اندر 6 پورے کرنے ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں نا رات پوری جاگنا، ان حدیثوں پہ عبداللہ بن عمر بن عاص کو جو نبی علیہ السلام نے ڈانٹا، اس کے اوپر باب باندھا ہے امام بخاری نے کہ عبادت میں غلو کرنا مکروہ ہے. اور یہی تو چیز ہے جو طارق جمیل صاحب نے بھی ڈرتے ڈرتے بیان کر دی ہے، جس پہ ہمارا کلپ یوسف بھائی نے بنایا تھا، تبدیلی آ گئی ہے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے 70-80 سال تک. اچھا یہ جو آپ کو واقعات سنا رہے ہیں خود انہوں نے کبھی ستو کھائے؟ آپ تو ککڑ پن دینے تو انہوں کو سنا دینے. 2-2 کروڑ کی گاڑیوں میں سفر کر کے تو آپ کو کہتے ہیں کہ جی وہ چٹائیوں پہ بیٹھا کرتے تھے. تو اسی بھی لو نا گاڑی تو تھلے سرکار. تو یہ صرف اس کو میں کہتا ہوں علمی شہوت ہوتی ہے، یہ چسکا، اس طرح کی باتیں کر کے نا لوگوں کو امپریس کرنا. سر اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، سیدھی سی بات ہے. صرف آپ بریانی کی پلیٹ سامنے رکھ کے جتنی مرضی آپ دفعہ یوں کرتے رہے نا، آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا جب تک کھائیں گے نہیں. تو اس طریقے سے ایفرٹ پٹ کرنے سے، صرف واقعات سنانے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ بالکل جھوٹے واقعات ہیں. عشاء کے وضو سے کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھی. خدا دا نہ جائے واقعات واپس لو ورنہ 295 سی لگ جانی جائے کہ یہ تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. جو آپ ان کی فضیلت بنا کے بتا رہے ہیں الٹیمیٹلی یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. یہ ان کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ تو مکروہ کام انہوں نے کیا ہے اگر کیا ہے. اور ویسے کوئی نہیں کیا انہوں نے، یہ ان کی طرف منسوب ہے، جھوٹ ہے، ایسے پاسبل نہیں ہے. ورنہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو اس طرح کی کہانی ملتی ہے اس لیے کہ ان کی زندگیاں احادیث میں محفوظ ہیں، اس لیے ان کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہوا. اور سر آپ لے لیں تحفہ، الموطا امام مالک میں ہے کہ سعد ابن ابی وقاص پوری زندگی عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر. تو جڑا عشاء دی 5 رکعتیں پڑھتا سی انہیں راتی عبادت کرنی ہے، کم از کم سنت موقدہ تو پڑھتے. نبی علیہ السلام تو وتر بھی کم از کم 3 پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، ایک کا جواز موجود ہے، یہ الموطا امام مالک ہے، گولڈن چین سے حدیث ہے.
تو صحابہ کرام کا تو یہ عمل تھا. آپ کو میں اس سے آسان بات بتاتا ہوں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا, اور جس نے فجر بھی جماعت سے پڑھ لی یعنی رکعت فوت نہ ہو گویا پوری رات کا قیام کیا. اللہ کے فضل سے اس طرح تو ہماری بھی کئی سالوں سے ہو سکتا ہے وہ اسی طرح کی ہو, پوری رات کا قیام. اچھا یہ وضو ان کا ٹوٹتا نہیں ہے؟ نہیں, لوہا بھی ٹوٹ جاتا ہے سر عشاء کے وضو سے فجر. تو یہ بس اسی طریقے سے سب کہانیاں ہیں, سب جھوٹ ہے. اب ایسا یہ ہوتا ہوگا, یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو ہے نا عشاء کی نماز فجر کا وقت داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھتے ہوں, کمچوری ہی کر رہے ہوں بڑا, تو انہوں کہہ رہے ہوں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز, کیونکہ یہی ملتا ہے. یہ نہیں تھا کہ پوری رات عبادت کرتے تھے. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ہو سکتی ہے اس طرح اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے. عشاء کا آخری وقت رہتا ہے. الموجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی اور شرح معانی الاثار کے اندر موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے جس نے عشاء پڑھ لی اس کی عشاء درست ہے. وہ مسلم شریف میں جو حدیث ہے نا کہ آدھی رات تک وقت رہتا ہے وہ افضل وقت ہے. عشاء کا وقت فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے. حنفیوں کا یہ موقف درست ہے. تو وہ ہو سکتا ہے آخری وقت میں پڑھتے ہوں. بہرحال یہ سب کچھ جھوٹ ہے, یہ دین نہیں, یہ وہ دین نہیں جو آپ گوروں کو پیش کریں. گورا کہے گا یار یہ کیا ہے, یہ نبی علیہ السلام ایک نارمل انسان تھے, اور یہ جو کچھ بابے بتاتے ہیں یہ اب نارمیلٹی ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. ٹھیک ہو گیا. اگلا کوشچن آیا علی بھائی, ایک طرف تو آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں مردے زندہ کرنے کے معجزے کو مانتے ہیں, اور دوسری طرف اگر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا مردہ زندہ کرنے والا واقعہ بیان کر دے تو اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. آخر کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سند تو قرآن میں نازل ہوئی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سند کہیں نازل نہیں ہوئی ہے. اور یہ جو کہانیاں آپ کو کرواتے ہیں نا کہ اگلے انبیاء کو جتنے معجزات ملے تھے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو کمبائنڈ فارم میں مل گئے, یہ بھی کہانی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کئی چیزیں جو نہیں ملی. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا, سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے. تو یہ فضیلت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن میں سب سے پہلے قبر سے نکالا جاؤں گا, لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے. مجھے نہیں پتا قیامت کی بے ہوشی ان پہ طاری نہیں ہوئی ہے یا دنیا میں جو اللہ کی تجلی سے وہ بے ہوش ہوئے تھے اس کے بدلے اللہ نے وہ ان کی بے ہوشی ختم کر دی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے. اس روئے عرض پہ ایک شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے, کون؟ موسیٰ علیہ السلام. یہ فضیلت اور کسی کو حاصل نہیں ہے. ہمارے نبی علیہ السلام سے کیا ہے لیکن آسمانوں پہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے, ہمارے نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے. اس سے بڑی چیز جس کا ان کے پاس کوئی حال ہی نہیں ہے, ہر چیز میں ادھر ادھر کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, ہمارے نبی علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے. یہ خام خواہ بنا ہے. یہ تو سورۃ الانبیاء کا پہلا صفحہ پڑھیں, اس میں کافروں کا اعتراض تھا کہ اس نبی کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے نبیوں کو دیے گئے. سورہ نساء میں آتا ہے کہ کیوں نہیں کوئی آسمان سے بجلی آتی اور وہ قربانی کو کھا جاتی, جب تک یہ معجزہ نہیں دکھائیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ نے کہا نہیں, اللہ کی مرضی ہے معجزات پہ. سورہ بنی اسرائیل میں 8 کے قریب معجزات وہ مانگتے تھے. اللہ نے فرمایا تم کہہ دو میں نبی ہوں, رسول ہوں. تو سر شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی مردہ زندہ کیا ہو. قرآن میں نفی آئی ہے اس کی, ورنہ تو قرآن میں آتا ہے کہ تم کہتے ہو لو آپ مردہ زندہ کر کے بتا رہے ہیں. قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں, قرآن معجزہ ہے, کیونکہ وہ معجزہ آپ کی زندگی تک ہونا تھا. اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجزہ بڑی اس میں شڑول مارتے ہیں جناب. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسائی کو کہا کہ تیرا نبی تو کہتا تھا کم باذن اللہ, میں کم باذنی کہتا ہوں, میرے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ کہتے ہیں جی اس امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں. ہاں اپنے منصب میں پیغمبروں کی طرح ہیں, مرتبے میں نہیں. کیوں؟ یہ پوری امت دائی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ختم نبوت کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبیوں والا کام دیا. یہ نہیں ہے کہ نبیوں والا وہ مرتبہ کلیم کرنا شروع کر دے. جس طرح اگلے زمانوں میں انبیاء اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے تھے, آن دا بہاف آف پروفٹ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ختم نبوت کی برکت سے امت کا کام ہے کہ وہ لوگوں تک بات پہنچائے. اس اعتبار سے تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں, یعنی
منصب وہ ہے، مقام وہ نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح نبی علیہ السلام بھی بشر ہیں اور ہم بھی بشر ہیں. سپیشیز ایک ہے نا، مرتبہ تو ایک نہیں ہے. نبی علیہ السلام تو پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے. اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیا تو آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا نماز میں جنت سے انگوروں کا گوشہ توڑ لوں. اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام سوتے تھے وضو کر کے، اس کے بعد خراٹوں کی آواز بھی امہات المومنین سنتی تھی اور پھر اسی طریقے سے نماز پڑھاتے تھے. تو پوچھا تو آپ فرمایا کہ میرا صرف جو ہے وہ آنکھیں سوتی ہیں، جسم سوتا ہے، دل تو جاگتا رہتا ہے. یہ پروٹوکول تو کسی کا نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ کہتے ہیں نا کہ بھی وہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی، اس طریقے سے حاصل نہیں ہوں گی. شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے کوئی سند نازل نہیں ہوئی، بالکل ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا. اور اگر آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی سے اتنی عقیدت ہے تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے نماز کا طریقہ کون سا لکھا ہوا ہے؟ ہاں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو غنیت و طالبین پڑھے نا. اب تو کہتے ہیں جی وہ کتاب ہی نہیں ہونا دی. کتاب ختم تو بندہ بھی ختم. پھر کتاب ہی نہیں رہی تو بندہ بھی ختم ہو گیا. تو کتاب ہے. اس پہ میرا کلپ ہے 11ویں والے پیر کی نماز میں نے بتایا کہ صرف ایک آدھ بندہ ہے جس نے انکار کیا، باقی اکثریت محدثین کی، اہل علم کی، یہ ان کی کتاب مانتی ہے اور ان کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. وہ یہ ان کے نام پہ 11ویں کھا سکتے ہیں، ان کو فالو نہیں کر سکتے. بالکل اس طریقے سے جس طرح امت نبی علیہ السلام کے نام پہ جشن کر سکتی ہے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو نہیں کر سکتے. مشکل کام ہے نا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، داڑھی بیوی منع کرتی ہے، ماں دودھ نہیں بخش دی، نہیں، ختم، ٹھوس. ہاں بینک توڑوا لے، سڑکوں پہ ٹائر جلوا لے، لیکن پریکٹیکلی دین پہ چلنا یہ بہت مشکل ہے. فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے، یہ قبول نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے علی بھائی، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کوسچن علی بھائی، فضائل اعمال میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فضائل اعمال متعلق شریف جو واقعہ نقل ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی نیند روکنے کے لیے جسم مبارک کو رسی سے باندھ لیتے تھے، تو اس پر آیت نازل ہوئی ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. کیا یہ درست ہے؟ بالکل کہانی ہے، جھوٹ ہے. نبی علیہ السلام کی گستاخی فضائل اعمال میں جو لکھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے. میں اس کو گستاخی اس لیے سمجھتا ہوں کہ کیا نبی علیہ السلام اپنی نیند کو روکنے کے، یعنی آپ علیہ السلام بغیر توجہ کے نماز پڑھا کرتے تھے نا، پھر تو ظاہر آپ کا دل نہیں لگتا ہوگا نا. تبھی تو نبی علیہ السلام اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتے تھے تاکہ مجھے جب نیند کے سے جھٹکا لگے تو میں دوبارہ پھر نماز پڑھنے کے لیے. جھوٹ ہے. اس آیت کا تو یہ فہم ہی نہیں ہے. اس آیت کو یہ غور سے پڑھ لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے. یہ الفاظ یوں ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. آگے بھی تو پڑھو نا. اے نبی ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ اس میں تو نصیحت اس کے لیے ہے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرنا چاہتا ہے. یعنی جو دین قبول کر لے ٹھیک، جو نہیں کرتا تو آپ کیوں ٹینشن میں ہے کہ یہ بات نہیں مان رہے. یہ تھا مشقت، تھی تبلیغ کی مشقت. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی علیہ السلام آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے اس کو جس کو نصیحت کرنا فائدہ دے اللہ کی دھمکی سے جو ڈرے. سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی. جو اللہ کا خوف کھاتا ہے اس کو آپ نصیحت کریں. تو یہ بالکل کہانی ہے، جھوٹ ہے. اور اس کو میں اس طرح بھی کہانی ثابت کروں گا کہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے چھت سے ایک رسی لٹکی ہوئی دیکھی. آپ نے فرمایا یہ رسی کس نے لٹکائی ہوئی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی زینب رات کو عبادت کرتی ہے تو اپنی چٹیاں باندھ لیتی ہیں اس سے کہ تاکہ جب نماز کی حالت میں جھٹکا لگے تو وہ پھر جاگ جائیں. تو آپ نے فرمایا رسی کھولو، قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک طبیعت ساتھ دے، جب نیند آئے تو نیند کی طرف جا جاؤ. یہ غافل، تم قرآن پہ کبھی غالب نہیں آ سکو گے. قرآن تم پہ غالب آ جائے گا. ہر وقت تو بندہ نہیں پڑھ سکتا. تو جو نبی بخاری اور مسلم میں اپنی بیٹی کی رسی کھلوا رہے ہیں انہوں نے خود باندھنی ہے نا. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. دیکھیں ایک ایک حوالہ ہم حدیث کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں، علم وحی سے. الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. علی بھائی نیکسٹ کوسچن ہے، ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سن رکھا ہے
تواڈے بزرگاں کہ سیدنا حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب نیزے پر چڑھایا گیا تو اس سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، کیا یہ بات درست ہے؟ جھوٹ کوئی نہیں ہے، سب کہانی ہے. اور اس قسم کے دیو مالائی قصے کہانیاں لوگ سناتے ہیں تو سننے والے روتے ہیں، اشش کر اٹھتے ہیں. میرے بھائی جو دنیا سے چلا گیا اب وہ کبھی قیامت تک واپس نہیں آئے گا، نہ اس کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کوئی پرفارم ہوگی. یہ بالکل کہانی ہے کہ سیدنا حسین کا سر جب نیزے پہ چڑھایا گیا تو وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے. اگر یہ والے معاملات ہونے ہوتے تو حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے بھی کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا حدیث کے اندر. ان کی تو لاش کا مسئلہ ہوا ہے، تو اس میں کہیں نہیں ہے کہ جب مسئلہ کیا گیا تو جو جو عضو کاٹتے تھے اس میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی. کوئی ہے؟ جھوٹ، یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے. مولا حسین علیہ السلام کو ان جھوٹی روایتوں کی ضرورت نہیں ہے اپنی شان بنوانے کے لیے. ان کی شان میں نبی علیہ السلام کی احادیث ہی کافی ہیں. صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر کا قول ہے حسن و حسین کے چیپٹر میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو. اور اہل بیت سے مراد امام بخاری نے حسن و حسین کو لیا کیونکہ اس چیپٹر میں لے گیا. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، جو بھی ہم اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا، خواہ وہ پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، اگر اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملا کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا تو اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. اللہم اجرنا من النار. صلاۃ بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو حسین ابن علی کے لیے فضائل کے لیے یہ چیز ضرورت نہیں ہے، یہ جھوٹی باتیں ہیں. حسین ابن علی قیامت والے دن جب ان لوگوں کو دیکھیں گے تو دھتکار دیں گے کہ تم نے میرے بارے میں اس طرح کی باتیں مشہور کی ہیں. بالکل غلط بات. ٹھیک ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے، رد المختار شریف میں ہے کہ اگر اپنی شفا کا یقین ہو تو آپ اپنے خون یا پیشاب سے فاتحہ کا تعویذ لکھ سکتے ہیں. استغفر اللہ. یہ کہاں تک درست ہے؟ مفتہ بھی ہی نہیں ہے. کام پایا ہے بابیا نے پر مفتہ بھی ہی نہیں ہے. یہ آپ کو جواب دیں گے. سر یہ رد المختار فتاوی شامی ابن عابدین شامی نے در مختار پہ حاشیہ لگایا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ اس کے اپنے پیشاب سے یا نکسیر والے خون سے وہ اپنے لیے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھے اور اس سے اس کو شفا ہوگی تو یہ جائز ہے. کسی کی جرت نہیں ہے کہ بابے کو غلط کہا جائے. یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے بات میرے بھائی؟ بخاری مسلم میں تو یہ لکھا ہے کہ ایک بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا تو اس کی قبر کو عذاب ہو رہا تھا. اے کتاباں، اور تسی پورا تعویذ لکھ رہے ہو بھی اللہ معافی دے قرآن. ایک بندے نے جرت کی ہے، غلام سعود سعیدی رحمہ اللہ تعالیٰ، بریلویوں میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، میرے استاد بھی ہیں. 22 مارچ 2007 کو میری ڈیٹیل ان سے ملاقات بھی ہوئی. میں رات ان کے پاس وہاں پہ ان کے مدرسے میں رہا. انہوں نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ جو جملہ لکھا ہے نا انہوں نے، کوئی انسان مسلمان ہو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ مر جانا تو گوارا کرے گا لیکن یہ کام نہیں کرے گا. اللہ ہمارے بزرگوں کو معاف کرے، ان کے دل میں قرآن کی عظمت ہم سے زیادہ سی. اے تو ذرا انہوں نے چوز نہیں دی تھی لیکن بال کی کھال اتارنے کی عادت نے ان کو یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے ایسی باتیں لکھی. لیکن یہ غلام سعود سعیدی نے کیا وہ بھی بڑے طریقے سے، اور تو کسی کی جرت نہیں ہے. یار اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد یہ مفتہ بھی کو تو چھوڑیں آپ، یہ بات لکھنا یہ دماغ میں ڈالا کس نے؟ آپ نے یہ پڑھا نہ ہو تو آج تک آپ کے دماغ میں کبھی کسی مسلمان کے دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ میں یہ کام کروں؟ آپ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ. اس کو مجدد مانتے ہیں ابن عابدین شامی کو. اعلیٰ حضرت نے اپنے فتووں کی تقریر اس سے لکھوائی ہوئی ہے. آپ اندازہ کریں. بلکہ وہ تو دوسرا بندہ تھا، یہ نہیں تھا، یہ تو ان سے پہلے مر گیا تھا. لیکن وہ ان کو بڑا شیخ مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی اور باقی بھی، ابن عابدین شامی کو. یہ وہ، اور یہی وہ بندہ ہے جس نے محمد الوہاب صاحب کو کہا یہ نجد سے سینگ نکلا ہے. اپنی وہی حالت ہے جے اے میں نجدی اتنے ایک لیکچر ریکارڈ کرانا ہے، بڑے عرصے کا منو آیا ہے وہ میں پھر پول مزید کھولاں گا اس بندے دے انہیں کہ کم پائے نے. بالکل یہ بابوں کا دین ہے، بابوں والے چاٹے ہیں اس کو اور 295 سی لگائیں اپنے بابوں کے اوپر. ہم تو یہی کہیں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور.
کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ چلو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آگے ٹولو۔ اگلا کوشچن ہے جی بھائی، ہم نے بچپن سے اپنے علماء کرام اور بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی پرندہ اور جہاز نہیں گزر سکتا، کیا یہ بات درست ہے؟ سر اب تو آپ یہ باتیں کہنا چھوڑ دیں، وہ ویسے نو فلائی زون ہے، ویسے اگر وہاں سے گزرنا، خانہ کعبے کے اوپر ہر سال لوگ چڑھے نہیں ہوتے بوٹوں سمیت فوجی، جب وہ غلاف کعبہ چینج کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو بوٹ لے کے چڑھے ہوتے ہیں، تسی کہتے ہو پرندہ نہیں گزر سکتا، وہ کیوں نہیں جل جاتے؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں توہین ہے، پرندہ بچارہ پاؤں بھی نہ مارے، بچارہ ایویں اتو گزر جائے تو گستاخ، جڑے بوٹ لے کے چڑھے ہیں وہ کوئی گستاخ نہیں، وہ تو اوپر چڑھتے ہیں، ہر دفعہ چڑھتے ہیں، آپ دیکھ لیں محرم کے اندر بھی وہ غلاف کعبہ کی چینج ہونے کی سرمنی ہوتی ہے، اور ایک اور مہینے میں بھی سال میں 2 دفعہ چینج ہوتا ہے، وہ آپ لائیو دکھاتے ہیں وہ سعودیہ کے چینل کے اوپر۔ اور سر غلاف کعبہ پہ میں نے کبوتروں کی بیٹھیں خود دیکھی ہیں، گزرتے ہیں، کیوں نہیں گزرتے، اوپر جا کے بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ جہاز اس لیے نہیں گزرتا کہ نو فلائی زون ہے، وہ وہاں پہ انہوں نے اجازت نہیں دی ہوئی کہ ادھر سے جہاز گزرے، ویسے یہ نہیں ہے کہ وہ جہاز گزرتا ہے تو جناب ڈگ پہنتا ہے، انج نہیں ہوتا، نہ اس طرح ہونا ہے۔ ورنہ یہ جو صحیح مسلم میں آتا ہے، یزید کے زمانے میں منجنیق سے جو بمباری کی گئی تھی جس میں غلاف کعبہ بھی جلا تھا اور خانہ کعبے کی ایک دیوار ڈیمیج ہوئی تھی، اس ٹائم وہ تو جا کے کعبے کو ہی ڈیمیج کر دیا، اور حجاج ابن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کرنے کے لیے جو ٹائی کی اس میں خانہ کعبہ شہید ہو گیا تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں اوپر سے نہیں گزرتا، اگلے پھن کے ٹر گئے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، وہ ابرا کا لشکر ایک دفعہ ہی تباہ ہوا ہے، بالکل کہانی ہے، جھوٹ ہے۔ لہذا ایک دفعہ لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ اچھی آواز نال کہو کہ آج تے ہو گئی وابی وابی، مسلک اہل سنت بریلویہ زندہ آباد۔ ہم آپ سے صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پیار محبت سے کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ جزاکم اللہ خیر علی بھائی۔ نیکسٹ کویشچن ہے، ہم نے کئی اشکان رسول، علماء دین اور بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ گنبد خضرا کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا، بلکہ گنبد خضرا کا سایہ بھی زمین پر نہیں پڑتا۔ سر زمین پہ کیسے پڑے، وہ زمین پہ ہے نہیں ہے نا، وہ دوسری سٹوری کے اوپر باقاعدہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، تو سایہ نیچے تک پہنچ نہیں پاتا نا، ٹھیک ہے، کیسے پڑے زمین کے اوپر؟ ٹھیک بات، اوپر والی جو بلڈنگ ہے اس کے اوپر پڑتا ہے، بالکل، یا بالکل جب سورج نکل رہا ہوتا ہے یا غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت زمین پہ بھی پڑے گا، کیونکہ وہ پھر بڑی دور جا کے سایہ پڑتا ہے نا۔ رہا یہ کہ اس پہ پرندہ نہیں بیٹھتا، سر میں نے اپنی آنکھوں سے جب میں بریلوی تھا کئی پرندے میں نے گنبد شریف کی جو اوپر والی ٹپ ہے نا اس کے اوپر بیٹھے ہوئے بھی کبوتر دیکھے ہیں، وہ حالانکہ اتنی بڑی معمولی سی جگہ ہوتی ہے، بیٹھے بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام کی لاش پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندی گئی ہے، تو حضرت حسین کی کیا کوئی بے ادبی ہو گئی ہے اس میں؟ ان کا کوئی شان کم ہو گئی ہے؟ وہ تو کرنے والوں کی بدبختی ہے، حضرت حسین کی شان تو دن بدن بلند ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل جھوٹ ہے، سایہ بھی ہے اس کا، اور میں نے وہاں کئی لوگوں کو کہا کہ یار یہ تو دیکھو ہم تو یہ سنتے تھے کہ اس پہ پرندہ نہیں بیٹھتا، پرندہ بیٹھا ہوا ہے، سایہ بھی ہے، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی کے اوپر فیصلہ کروا لیں ان سے کہ ہم آپ کے مسلک میں آ جائیں گے اگر وہ سایہ نہ ہوا تو، مانے نا۔ یہ آپ کو کتنا عرصہ کہتے تھی کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، تو ہم نے اس کی بھی انجینئرنگ کر دی کہ یہ جو بال مبارک آپ زیارت کرواتے ہیں تو ان بالوں کے اوپر ہم ٹارچ روشن کرتے ہیں، اگر سایہ نہ ہوا تو آپ کی بات ٹھیک ہوگی، اور یا پھر وہ بال جالی ہیں، سارے جالی نکل آن گے، وہ بال نہیں جالی، کئی جالی بھی ہوں گے، ہمیں نہیں پتا، آپ کی بات جالی ہے۔ اچھا اس کا جواب بھی انہوں نے نکالا جی، کئی پھر مولوی میدان میں اترتے ہیں کہتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں، اصل میں جب وہ جسم عطر کے اوپر تھے نا اس وقت سایہ نہیں تھا، جب الگ ہوئے تیرے تے 295 سی میں لواواں گا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک جسم سے بال ٹوٹ جائے تو اس کی برکات ختم ہو جاتی ہے؟ اس کی والی بات منحوس آدمی، اوے منحوس، یہ مجھے اس نے کہا تھا نا ایک بندے نے، منحوس نے تم ہے، تیرا ہے عقیدہ؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں سر، صحیح بخاری میں موجود ہے، ام سلمہ کے پاس کچھ تابعین اور صحابہ آئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے بال مبارک ایک ڈبیا سے نکالے اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے مبارک بال ہیں،
ہمارے محلے میں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ پانی پیالے میں بھیجتا ہے، میں اس میں ڈبو دیتی ہوں، اس کی وجہ سے شفا ہو جاتی ہے۔ سر یہ کتابوں کا دین ہے، تہاڈی کوئی شاید تہاڈے پلے نہیں، تہاڈا عشق رسول بھی 2 نمبر نکلیا۔ عشق رسول آ کے ہم سے سیکھیں۔ تہاڈی گستاخانہ عبارتوں پہ بولنا بھی 2 نمبر نکلا، تہاڈے بزرگاں دی بھی گستاخیاں میں کٹ ماریاں، ہن ایتھوں آ کے لو اج دی اسام الرحمن ایتھے ہے، اسام المہندس علی المفندین، المہندس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، علی المفندین، سارے سٹھے آئے وہاں پہ۔ بالکل یہ جھوٹ ہے، سایہ ہے، بال مبارک کا بھی سایہ ہے، اس کی برکات آج بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیر۔ علی بھائی اگلا کویسچن ہے، ہم نے بزرگان دین سے سن رکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وفات النبی یا موت کا لفظ بولنا گناہ ہے، اس کی بجائے وصال شریف بولنا چاہیے، کیا یہ درست ہے؟ یہ بھی کہانی ہے، قرآن میں تو موت کا لفظ آیا ہے، سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 ہے، انکا میتون و انہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ اس سے بڑھ کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، آپ ہوتے تو آپ کہتے ہیں جی وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پہ جاؤ؟ اچھا اس کے اوپر کہانی کراتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کہہ سکتے آپ نہیں کہہ سکتے۔ ہائے 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 ہائے، اے دا جو ہمیں تو ہوندے نا۔ صحیح بخاری میں حضور علیہ السلام کی وفات کے چیپٹر پہ حضرت ابو بکر کا خطبہ ہے۔ ابو بکر اللہ نے، ابو بکر پیغمبر نے، امتی ہیں، تو گستاخی چاہے ابو بکر کریں چاہے کوئی اور امتی کرے گستاخی ہے، بلکہ اگر صحابہ کریں گے تو بڑی ہو جائے گی کیونکہ ان کو تو صحبت ملی ہے۔ تو سر بخاری شریف کھول لیں، حضرت ابو بکر کا پہلا خطبہ نبی علیہ السلام کی وفات کے چیپٹر میں کتاب المغازی میں نکالیں، مسئلہ 163 میرا دیکھ لیں، اس میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، نبی علیہ السلام کو ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آئی، اب ہمیشہ کی زندگی آخرت کی۔ باہر آ کے دیکھا تو حضرت عمر نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی، جو کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، فوت میں کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں مر چکے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ تو حضرت بکر نے کہا کہ لوگوں عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، آپ ممبر پہ چڑھے اور آپ نے پہلا جو جملہ بولا انتہائی گستاخانہ آپ کی ڈاکٹرن میں، من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ شروع ہوتا ہے، بی اٹینشن، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے ہیں۔ یہ لفظ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، فإن محمد قد مات، وصال نہیں۔ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا وہ جان لے اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ یار کسی سے آبی نے نہیں کہا کہ حضرت بکر اے شرک تے ختم ہو چکے ہیں، تسی ایویں کونوں گھڑیاں پہ کراندے ہو، اسی سارے اللہ دی عبادت ہی کرنے ہیں، وہ تانوں ہی دس رہے سن حضرت بکر قیامت تک کے لیے۔ سر یہ نبی کی تعلیم ہے۔ رومن اور پرشین امپائر کو نہیں صرف اکھاڑا بلکہ مذہبی جبر بھی اکھاڑا ہے۔ رومن اور پرشین امپائر کے شہنشاہ اپنی عبادت کرواتے تھے، اور ہمارا پیغمبر اس طرح کی ٹیم پروڈیوس کر کے گیا ہے کہ اس کی میت کے اوپر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی بجائے وہ پڑھ رہے ہیں انک میت و انہم میتون۔ اللہ ہی اللہ ہے، سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ۔ یہ رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ ان کے ماننے والے ان کی میت کے اوپر ان کے فضائل کی بجائے توحید بیان کر رہے ہیں۔ آپ کا کوئی بندہ بڑا مرتا ہے تو آپ اس کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور صحابہ کرام یہ کہتے ہیں چون چون کے ایسی آیتاں لفظ نے قرآن چوں، او تہاڈی اے چون چون کے آیتاں پڑھیاں، اے 2 آیتاں، سورہ زمر آیت نمبر 30 انک میت و انہم میتون، اور سورہ ال عمران آیت نمبر 144 وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، یہ پڑھی، فرضی جملہ بول دیا توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ ہم قرآن حدیث بیان کرے کہتے ہیں جی اے چون چون کے لے آندا ہے۔ سر پھر کہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، کہانی ہے سب۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے بھائی۔ اگلا کوشچن ہے، ہم لوگ بچپن سے اپنے بڑے بزرگوں سے رخصتی کے وقت سنتے آئے ہیں اللہ رسول کے حوالے یا اللہ نبی وارث، کیا یہ عمل درست ہے؟ یہ بالکل گستاخانہ عمل ہے۔ نبی علیہ السلام اس سے سخت ناراض ہوئے
اپنی مبارک زندگی میں. الادب المفرد میں حدیث موجود ہے, مسند امام احمد میں ایک صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت, اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ فرمایا اجعلتنی للہ ندا, وہ تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا. قل بل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. تو اسی کہہ رہے ہو اللہ رسول کے والے. ہاں جہاں جہاں اللہ رسول کٹھا مینشن ہے, جیسے صحابہ کرام علم دین کے معاملے میں کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے. تکوینی امور نہیں. سر وہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نا, کتاب الجمعہ چیپٹر میں, ایک خطیب نے حضور کے سامنے کہا من یطع اللہ و رسولہ فقد رشد, جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا. ومن یعصہما فقد غوا, جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی بہک گیا. آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت, آپ تو کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا برا خطیب ہے تو. اور ابو داؤد میں الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا قم اذهب, اٹھ اور ادھر سے نکل جا. پھر آپ علیہ السلام نے اس کو یہ بھی کہا تجھے تو کہنا چاہتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے. اس نے نہیں آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو اللہ کا بندہ مانا ہے, غیر مستقل بذات مانا ہے, اور اطاعی مانا ہے, اور میری بات کانٹیکسٹ میں ہے, میں پہلے کہہ چکا ہوں اللہ رسول الگ الگ, دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے لاجیکلی یہ جواب لٹریچر کی لینگویج میں بالکل ٹھیک ہوتا, لیکن نبی علیہ السلام کی احتیاط تھی کیونکہ آپ امام الموحدین تھے. تو سر نبی کی توحید آپ دیکھ لیں کس لیول کی ہوتی ہے, کیا اس نے تربیت کی ہوتی ہے اپنے ماننے والوں کی. آپ کہہ رہے ہیں اللہ نبی وارث, اللہ رسول کے والے نہیں. اللہ حافظ کہہ سکتے ہیں ایز اے کلمات, ویسے آپ کو فی امان اللہ کہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہہ دیتے ہیں آپ, رخصت ہونے والے کو وعلیکم السلام کہہ دیتے ہیں, سب کچھ آپ نے اس کے لیے دعائیں دے دی. ہاں لیکن یہ جو اہل حدیث کا ذرا ہے کہ وہ ذرا سخت ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ حافظ کہنا ثابت نہیں ہے. ہاں حافظہ اللہ کہنا ثابت ہے. حافظہ اللہ کا بھی سر یہی ترجمہ ہے جڑا بابیاں نہ لایا جے اپنے, اللہ ان کی حفاظت کرے. تو اللہ حافظ آپ ٹریڈیشن کے طور پہ جو مرضی کہیں, اللہ حافظ کہیں, خدا حافظ کہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن سنت اپنی جگہ رہنے دیں آپ, اس کو آپ نہ چھیڑیں. تو اللہ کے حوالے کہیں, فی امان اللہ کہیں, یہ درست ہے. اللہ رسول کے حوالے نہیں, نبی علیہ السلام اس سے سخت ناراض ہوں گے. جس طرح کہ ابو داؤد میں, ترمذی میں حدیث ہے, ابن ماجہ میں ایک شخص نے حضور کو سجدہ کیا, پر میں سر اٹھا کیا کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ وہ تو اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, ہیرا کے رہنے والے لوگ کوفے کے پاس, آپ تو اللہ کے نبی ہیں. آپ فرمایا جب میں مر جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے, کیا اس پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا بیویوں سے کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے. بس آخری ٹوٹا تو انہوں نے رٹایا ہوا خامدان. اور پھر میری بیوی ورگی بیوی ہو تو انہوں کہتی ہے دیکھو حکم تو کون ہی نہ دیتا, تو جاؤ موجہ مارو. حالانکہ مقصد یہ نہیں تھا, اہمیت دلانا مقصد تھا. یہ تو اسی طریقے سے ایک بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر میں امت کی مشقت کا خیال نہ کرتا تو مسواک کا حکم دے دیتا, تو آپ کہیں نہیں مسواک کا حکم تو کون نہیں دیا, اور ترغیب دلائی ہے بھائی کہ کرو. یہ نہیں کہ مسواک تو چھوڑ دو, تو خامدوں میں احترام کرو. ٹھیک ہو گیا, جزاکم اللہ خیر. علی بھی نیکسٹ کوشچن ہے, کیا قرآن شریف یا صحیح بخاری شریف کو ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے؟ پلیز وضاحت فرما دیں. وضاحت یہ کہ کوئی گمراہ نہیں ہوتا. ہاں وہ سورہ الاعراف کے اندر ہے نا کہ جب جس کا گیئر الٹا لگا ہوتا ہے نا, وہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں, اسے وہ ہدایت کا راستہ سمجھتے ہیں, ہدایت کے راستے کو گمراہی کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں, تو ان معنوں میں گمراہ ہوتا ہے. قرآن اور حدیث پڑھ کے اگر گمراہ ہونا ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کافر کو قرآن گفٹ دیں اور اسے کہیں قرآن یہ لو پڑھو اور گمراہ ہو جاؤ, وہ کیا کہے گا؟ وہ کبھی کھولے گا بھی. اور سب پریکٹیکلی ہزاروں لوگ تو ہمارے اس ماڈرن ایج میں قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے ہدایت پہ آ چکے ہیں. گمراہ تو کوئی بھی نہیں اللہ کے فضل سے ابھی تک ہوا. ہاں ان کے فرقے ضرور چھوڑ گئے, وہ اس کو گمراہی کہتے ہوں گے. تو انہوں نے جنوں کا نام خیرت رکھ دیا تو رکھتے رہے, ان کی اپنی مرضی ہے. قرآن حدیث, اور دوسرا قرآن حدیث ڈائریکٹ کوئی بھی نہیں پڑھتا. میں واللہ آپ سے کہہ رہا ہوں کون ڈائریکٹ پڑھتا ہے؟ ہم تو عام بریلوی سے قرآن پڑھتے ہیں. ترجمہ انہوں نے اپنے لیے نہیں کیا تھا, ان کو تو عربی آتی تھی, میرے لیے کیا تھا. اب مجھے اردو بھی نہیں آتی, اردو تو آتی ہے نا. بخاری شریف کا ترجمہ میرے لیے ہوا تھا تو میں کیوں نہ پڑھوں؟ یہ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں کہ ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن تو کہتا ہے ہدی للناس, یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے.
گمراہ نہیں ہوتے. اور اس میں یہ پلی لیتے ہیں وہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, اور کتنی کہانی کرائی وہ بھی آدھی پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے, قرآن پڑھ کے ہدایت پا جائیں گے. سر یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت بھی ہے اور کتاب گمراہی بھی ہے. نعوذ باللہ. نہیں, اس کو ہے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, سورۃ البقرہ میں ہے. ہدایت کی کتاب ہے پوری انسانیت کے لیے, اس میں روشن دلائت ہیں اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. اور یہ آپ پیچھے سے پڑھیں, کافروں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں مثالیں آ رہی ہیں مکڑی کی, مکھی کی. اللہ اتنا بڑا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال کیوں؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے کسی حقیر چیز کی. کیوں؟ اللہ کا مقصد کسی پہ علمی روب ڈالنا نہیں ہے, بات سمجھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بیان کرتا ہے. کافروں کے ایمان کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی سورۃ العنکبوت میں, تاکہ سمجھ آ جائے جس طرح مکڑی کا جالا ایک جھاڑو سے سارا پھر جاتا ہے, تمہارے ایمان کی اوقات بھی یہ ہے. تو اللہ نے فرمایا ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں, اور اس طرح کی مثالوں سے ہم بہت سو کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں. اور ساتھ ہے کہ ہم گمراہ نہیں کرتے, وما یضل بہ الا الفاسقین, فاسقوں کو گمراہی ملتی ہے. کیوں؟ فاسق اس کو نہیں مانتے اس لیے. اہل ایمان تو سورہ الانفال میں آتا ہے, جب بھی قرآن نازل ہوتا ہے اہل ایمان سے جب کافر پوچھتے ہو کہتے ہیں ہمارے تو ایمان ہی بڑھ گیا. تو جو کافر ہے نا قرآن کے, وہ قرآن پاک کا مذاق اڑا کے گمراہ ہوتے ہیں, اور جو بات ماننے والے ہیں وہ مان کے ہدایت پہ آ جاتے ہیں. جب قرآن اتنا کھول کھول کے بیان کرتا ہے باتیں, حضرت ابراہیم کا جو واقعہ آتا ہے سورہ انبیاء میں, سارے بتوں کی انہوں نے توڑ کے کلاڑا بڑے بت پہ رکھ دیا نا. اس سے کوئی بہتر طریقہ تھا کہ وہ ان پاگلوں کو, بے وقوفوں کو یہ بات سمجھا سکتے کہ یہ تمہارے الہ ہیں جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکے. اس کے بعد بھی اگر کسی کو نہ سمجھ آئے تو اپنی عقل کا ہی ماتم کرے نا. تو انہوں نے اس طریقے سے بات سمجھائی نا, لیکن لوگوں نے کیا مان لی, گمراہی ہوئے نا مزید. بس اس طرح یہ بھی گمراہ ہوتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں, کہتے ہیں نہیں اس سے گمراہ ہو سکتا ہے بندہ, ہم تو یا علی مدد کہتے ہیں کہ میں گمراہ ہی نہ ہو جاؤں. یہ اس طرح کے گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو سر قرآن سے کوئی نہیں گمراہ ہوتا, جو نہیں ماننا چاہتا وہ گمراہ ہوتا ہے. او جی قرآن میں ہے وہ گدھوں کی مثال ہے جن پہ کتابیں لدی ہوئی ہیں. او تہاڈی مثال ہے سرکار, وہ شیشے ویکھی جے کدے کہ علماء یہود کو اللہ نے کہا یہ گدھوں کی مثل ہے, کتابوں سے گدھا بھی استفادہ نہیں کرتا, انہوں نے بھی استفادہ کر کے ان پروفیسیز سے نبی علیہ السلام کو پیغمبر آخر الزمان نہیں مانا. جو کتابوں کو مان لے, ان پہ ایمان لے آئے, کتابوں کو بھی مانے کتابوں کی بھی مانے, وہ گمراہ نہیں ہوتا. جو کتابوں کو ماننے سے انکار کرتے وہ گمراہ ہوتا ہے. تو ایک بار جھوم کے کہہ دیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. میرے خیال ہے یہ اب لوگوں کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. یہ اتنی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے نا, جس طرح قرآن حکیم میں وہ 31 دفعہ ہے نا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کوٹ کوٹ کے اللہ نے بھرا ہے کہ تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. میرے خیال ہے ہم تو 31 سے بھی زیادہ دفعہ اس کو یہاں پہ ریپیٹ کر چکے ہیں. تو آندہ میری بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب کبھی بھی آپ نے کسی پہ غصہ نکالنا ہو نا, پہلے نمبر پہ یہ شعر لکھا کریں, تاکہ پہلے وہ طارق میر صاحب سے میں نے کہا کہ آپ پرائم منسٹر سے ملے ہیں تو کبھی ان کو یہ کہا کریں جو کچھ غلط ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ملک میں. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی ہم کسان لوگ ہیں, کسان لوگ پہلے زمین کو نرم کرتے ہیں, ہل چلاتے ہیں, اس کے بعد اس میں کوئی بیج, تو ابھی میں ان کو نرم کر رہا ہوں. تو اس طریقے سے آپ بھی ذرا ان کو نرم کرنے کے لیے پہلا شعر لکھا کریں کہ مرنے سے پہلے اے پیارے پیارے مسلمان, میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور میرے بھائی جب تم یہ غور کرو گے تو پھر تم جھوم کے کہو گے کہ نہ میں وہابی, نہ میں بھابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. پھر یہ ان کو دوسرے والا جو شعر ہے یہ ہضم ہو جائے گا, ویسے بڑا کوڑا جے, سمجھ آ جائے گی, سمجھ بھی آ جائے گی ان کو. ٹھیک ہو گیا جی, آپ کے سوال ختم ہو گئے. ہاں جی, اب ہمارے میٹھے میٹھے نہاری شریف والے شہزاد شریف تشریف لائیں گے اور بقیہ کے سوالات انشاءاللہ تعالی وہ کریں گے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 26 جنوری 2020 کو
سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 100 میں آخری جو پورشن ہمارا سوالات کا رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ ہمارے شہزاد بھائی مجھ سے 1 to 1 سوال کریں گے جی. اللہ کا نام لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد. علی بھائی پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے بڑے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. اگر ایسا ہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ کیوں تھا؟ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ مشرکین عرب اللہ کو نہیں مانتے تھے. وہ اللہ کی نہیں مانتے تھے, اللہ کو تو مانتے تھے. یہ کہانیاں پتہ کیوں آپ کو بچپن سے کرائی گئی ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے بزرگ بابوں کے ساتھ وہی شرکیہ عقیدے منسوب کر دیے جو مشرکین عرب کے تھے. اور جب ہم ان کو وہ آیات سنائیں تو کہ یہ تو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہوئی ہیں, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں. سر منو تے کہانیاں پتہ نہیں, اسی خود کرا دے رہے ہیں. تو اس کے لیے پھر انہوں نے ایک ٹوٹکا ایجاد کیا کہ وہ کافر تو وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے, تو ہم تو اللہ کو مانتے ہیں, آپ ہمیں کیوں قرآن سناتے ہیں؟ قرآن تو کافروں کے بارے میں نازل ہوا ہے. استغفر اللہ توب علی. قرآن تو ہدی للناس ہے. نبی علیہ السلام حجۃ الوداع پہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن پکڑو, تو اس میں کسی صحابی نے کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے, ہم نے کیوں قرآن پکڑنا ہے؟ یہ نہیں کہا. قرآن تو کتاب زندگی ہے قیامت تک کے لیے. قرآن حکیم میں یہ مضمون درجنوں جگہ پہ آیا ہے کہ اے نبی علیہ السلام ان سے پوچھو کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنائے, تو یہ کہیں گے اللہ نے. ٹھیک ہے. سورہ الزخرف کے اندر بھی ہے, اسی طریقے سے سورہ العنکبوت کے اندر ذرا ڈیسائسو ہے وہ آیات, پارہ نمبر یہ 21 کے اندر. ہاں جی, آیت نمبر ہے 61, سورۃ العنکبوت پارہ نمبر 21. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو, وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو یہ کہیں گے اللہ نے. یہ مکی صورت ہے, کافروں سے سوال کرو. یہ صحابہ کو نہیں کہا جا رہا کیونکہ آگے الفاظ ہے فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. تو پھر کہاں منہ دھرے پھیرے جاتے ہو؟ جب مان رہے ہو تب اس اللہ کو مانو نا. تو یہ صحابہ کو تو نہیں کہا گیا, وہ تو اللہ کو مانتے تھے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ. اللہ ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے, جس کے لیے تنگ. ان اللہ بکل شیء علیم. بے شک اللہ تعالی ہر شے کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اگر تم ان سے یہ سوال کرو بتاؤ آسمان سے بارش کون برساتا ہے, پانی کون. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ من بعد موتها. اور زمین کو اس کے مرنے کے بعد کون زندہ کرتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہیں گے ضرور اللہ ہی کرتا ہے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ تو فرماؤ الحمدللہ. بل اکثرهم لا يعقلون لیکن اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے. الحمدللہ میں جو بات سمجھانا چاہتا تھا تم سمجھ گئے کہ اللہ, تو جب اللہ ہے تو پھر اللہ کے ساتھ چھوٹے آلہہ کیوں تم نے بنائے ہوئے ہیں؟ سب کچھ کرنے والا تو وہ ایک اللہ ہے. تو وہ اصل میں چھوٹے چھوٹے آلہہ بناتے تھے. سورہ الزمر کے سٹارٹ میں ہی آتا ہے, وہ کہتے تھے ہم ان چھوٹے چھوٹے آلہہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کا قرب دے دیں گے, اللہ کا مقرب ہمیں بنا دیں گے, ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں گے. یہ تیسری آیت ہے. الا للہ دین الخالص. آگاہ ہو جاؤ خالص دین اللہ کے لیے ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اور جو لوگوں نے اللہ کے سوا اور ہستیوں کو اپنا پشت پناہ مانا ہوا ہے وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. وہ کہتے ہیں ہم ان چھوٹے آلہہ کی عبادت بتوں کی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کا مقرب کر دیں گے. اتنا ہی اللہ ہی ہے جی, اور پیچھے اللہ ہی ہے جی. اللہ پیچھے رہ گیا, بابا آگے آ گیا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے اس اختلاف میں فیصلہ کر دے گا جو دنیا میں کیا کرتے تھے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. اللہ تعالیٰ جھوٹے کو اور نافرمان کو, سرکش جو باغی ہے, اس کو ہدایت نہیں دیتا.
اللہ فیصلہ تو کر دے گا لیکن آگے جا کے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا. ہمیں تو یہی فیصلہ کرنے کا فائدہ ہے نا، آگے جا کے پتہ لگا تو کس کام کا. اگر قیامت والے دن ایک قادیانی کو پتہ چلا کہ غلام احمد قادیانی نے کہانی کرائی ہوئی تھی تو وہ پھر کیا ریکویسٹ کرے گا کہ اللہ ایک دفعہ پھر دوبارہ دنیا میں بھیج دے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ادھر ہی پتہ لگوانا ہے. تو وہ اللہ کو مانتے تھے، اس کے ساتھ چھوٹے آلہہ بھی مانتے تھے. ایون صحیح مسلم میں آتا ہے وہ یہ پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، میں حاضر ہوں، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے مگر وہ جس کو تو نے شریک کیا ہے اور اس کا مالک بھی تو ہی ہے. کڈی لمبی کہانی. یہ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کی طاقتیں بھی اللہ ہی کی طاقتیں ہیں. سیم وہی چیز. باقی میرا جو کلپ ہے نا ریسنٹلی ریکارڈ ہوا ہے وسیلے کے نام پہ دھوکہ، سر ان کی کہانیاں ساری کنکلوڈ کر دی ہیں اللہ کے فضل سے. اس سے پہلے دعا صرف اللہ ہی سے ہے، ریسرچ پیپر بھی ہے، وہ آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. انہوں نے صرف کہانیاں گھڑی تھیں لوگوں کو یہ دھوکہ دینے کے لیے. اور دوسری طرف ان کو میں نے ایسے نا بڑی زبردست پھکیاں دی ہیں. جی کافروں کے بارے میں آیات ہیں، بالکل جی. تو یہ آئے دن آپ کے جو یہ لوگ ہیں ہر دوسرے بندے کو گستاخ رسول کہہ کے حرامی کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے بعد ذالک زنیم. ولید ابن مغیرہ کے بارے میں جو خالد ابن ولید کا باپ تھا، کافر مرا نا، تو اللہ نے فرمایا اس کی اصل میں خطا ہے. وہ کہتے ہیں جی گستاخ رسول حرامی ہوتا ہے، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. اچھا اس صورت میں جب وہ ان کے فرقے کا نہ ہو، اگر ان کا فرقہ چھوڑ دے حرامی ہوتا ہے، واپس آ جائے پھر لالی ہو جاتا ہے. یا اقتدار میں نہ ہو. ہاں، یا اقتدار میں نہ ہو، وہ ڈاڈا ہوتا ہے، وہ لالی رہتا ہے. اچھا اقتدار والوں سے کہتے ہیں کہ توبہ ریکارڈ کروائیں اور دوسرے کہتے ہیں چوک دیو، تھلنے میں چکا دیتے ہیں. تو میں اس میں سے سوال کرتا ہوں کہ یہ ولید بن مغیرہ کافر تھا یا مسلمان؟ تو یہ آیت تو کافر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو آپ 295C کی آڑ میں مسلمانوں کو کیوں حرامی کہتے ہیں پھر؟ تو پھر پتہ آپ کو کیا کہیں گے؟ نہیں جی گستاخ جو بھی ہو نا، چاہے مسلمان ہو یا کافر، اللہ کا تو فیصلہ ہے قرآن میں، یہ اصولی بات ہے. تو سر پھر شرک چاہے بابے کے ذریعے ہو یا بت کے ذریعے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن جو کرے گا اس پہ یہ فٹ ہو جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اور بڑی زبردست آیت جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، ادھر بھی کوٹ کر دیتا ہوں، سورۃ النمل کی آیت نمبر 63، امن یجیب المضطر اذا دعا، بلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اور اس سے اس کی تکلیف بھی دور کر دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا جو تمہاری تکلیف دور کرے، مصیبت پریشانی میں جسے پکارتے ہو نا، ایک تو ظاہری اسباب ہے وہ تو ٹھیک ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن یہ غائب میں پکارنا گویا اسے الہ مانے ہوئے ہو. آپ پانی مجھے پلا دیں، ٹھیک ہے، سنت ہے، قرآن میں حکم ہے. بغداد میں دفن ہے اور میں کوئی شہزاد بھائی مجھے پانی پلا دیں، پلانا ویسے کون نہیں انہوں نے، ٹھیک ہے. تو یہ پھر شرک ہو جائے گا. اس میں جو یہ مثال ہے نا کہ بارش اللہ برساتا ہے، ڈیوٹی فرشتوں کی ہے، لیکن مانگیں گے اللہ سے. سر یہ ایک مثال ان کے لیے کافی ہے. اور کس طرح کھول کے آپ کو بیان کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. ٹھیک ہوگی، جزاک اللہ. اگلا سوال ہے علی بھائی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا اللہ کا ولی اپنے قصیدہ میں کیسے کہہ سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردنوں پر میرا پاؤں ہے، اسی طرح میرے مرید کا سطر کھلے تو میں ڈھانپ دوں گا اور میں اپنے تمام مریدوں کو جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا؟ جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے. کبھی بھی وہ نہیں کہہ سکتے. یہ قصیدہ غوثیہ جو ان کی طرف منسوب ہے نا، یہ بالکل جھوٹی حکایات جو ان کی طرف منسوب ہے ان میں سے. انہوں نے اپنی کسی کتاب میں نہیں کہا. صوفیہ بال اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے وہ ایک لوٹے والا واقعہ بھی ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو وہ یہ سب کچھ فضول قسم کے واقعات ان کی طرف. یہ وہ بہجت الاسرار ایک کتاب ہے، تھوڑا بھیجا کر چھڑیا انہوں نے، تو اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. یہ مجھے بتائیں، اچھا ویسے کوئی شخص کہے نا کہ میں نے یہ کیا، میں یہ ہوں، کہتے ہیں دیکھو کہ ڈاکڑ خان ہے میں، تو شیخ عبد القادر جیلانی میں نہیں تو نظر آندی،
میرا پاؤں تمام اولیاء کی گردن پہ ہے، یہ میں نہیں تو نظر آمدی، ادھر کہتے ہیں سبحان اللہ. دیکھا آپ کو فرق؟ بابا کہہ رہے تو سبحان اللہ، کوئی اور کہتے میں. سر بابا بھی نہیں کہہ سکتا، نبی علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کیا. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام عاجزی کا اظہار فرمایا کرتے تھے. بے شک. تو یہ بالکل جھوٹے واقعات ہیں. انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تو چھوڑ دیں، اعلیٰ حضرت تو لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کے سردار تو حضرت ابوبکر صدیق ہے. تو ان سے ذرا پوچھیں کہ حضرت ابوبکر کی گردن پہ بھی پاؤں ہے؟ نعوذ تو باللہ. وہ آپ دیکھ لیں. ہاں، وہ کراچی کے ایک مولانا نے کہا ہے کہ بڑا عرصہ سوچتا رہا کہ اولیاء میں تو صحابہ بھی داخل ہیں، تو ان کی گردن پہ پاؤں کیسے ہے؟ تو اس کا حل مجھے مل گیا. انہوں نے کہا چھوٹے بچے کو جب یہاں پہ سوار کیا جائے نا، تو وہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کا جو پاؤں ہے نا صحابہ کے اوپر، وہ اس طرح والا پاؤں ہے، اور جو باقیوں کے اوپر ہے وہ دوسرے والا ہے. تو سر میں نے ان کی تو پوری گیم ہی الٹ دی ہے کہ تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ بایزید کا اولیاء اللہ میں وہی مقام ہے جو جبریل کا فرشتوں میں. تو سر جنید بغدادی تو پردادا پیر ہے عبد القادر جیلانی کا. تو پردادا پیر کہہ رہا ہے. آپ پتہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کس سلسلے میں بیعت ہے؟ جنیدی سلسلے میں. رائٹ. قادری سلسلہ تو ان کے نام سے چلا نا، جس طرح اب الیاس قادری صاحب آئے ہیں تو عطاری سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن اگر آپ پوچھیں کہ عطار صاحب خود کس کے ہیں تو وہ کہیں گے قادری رضوی. تو عبد القادر جیلانی تو خود جنیدی تھے، اس لیے کہ وہ جنیدی سلسلے کے. کشف المحجوب میں جو تصوف کے 12 فرقے ہیں ان میں ایک جنیدیہ بھی ہے. تو جنید بغدادی تو یہ کہہ رہے ہیں اب ہم آپ کی مانیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی مانیں یا ان کے پردادا پیر کی مانیں؟ تو ایسی ویسے ہی کہانی ہے. تو قصیدہ غوثیہ میں اس طرح کے جو جھوٹ لکھے ہوئے ہیں بالکل جھوٹ ہے. میں جنت میں نہیں جاؤں گا. سر بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو مجھ سے لینا ہے لے لو، اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. یہ اسی لیے تھا کہ بعد میں کوئی کہانی نہ آپ کو کرائے. تو اتنے متکبرانہ الفاظ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف غلط منسوب ہیں. انہوں نے کہیں یہ نہیں فرمایا. اور یہ کہتے ہیں جی، وہ فرماتے ہیں کہ جی میرے مرید کا سطر کھل جائے، میں مشرق میں ہوں تو مغرب سے ڈھانپ لوں گا. تو سر اے کوڑا تے احمدان کیڑا سچا قادری آ جائے سامنے. سچا قادری، سارے سچے قادری جڑے نا انڈرویئر پا لو، توتیاں پا لو، اس تو بعد میڈیا دے سامنے آ کے اپنے بزرگاں دی بزرگی دے فن دا مظاہرہ کرو. ایٹ لیسٹ وہ تو کم از کم کرے نا. جن کے لاکھوں مرید ہیں وہ تو سچے قادری ہیں نا، جو خود قادری سلسلہ پہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے بیعت ہو رہے ہیں. ان کا تو اگر ایک بندے کا سطر کھلنے سے اگر پورا پاکستان ان کے اس میں آتا ہے اور دوزخ میں جانے سے بچتا ہے تو سر قربانی دے دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ سب کہانی ہے، جھوٹ ہے. انہوں نے چونکہ کہا نہیں، ہم ان کا مذاق نہیں اڑا رہے، ان کی طرف منسوب چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. عیسیٰ ابن مریم کی طرف غلط چیزیں جو منسوب کی ہیں تو اللہ نے ان کا قرآن میں مذاق حضرت عیسیٰ کا تو نہیں اڑایا. اللہ جب کہتا ہے کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 اللہ ارادہ کرے عیسیٰ اور اس کی ماں سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ اللہ تو وہ ہے، عیسیٰ تو اس کی مخلوق ہے. تو حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں ہے، بلکہ ان کا لیول بتایا گیا ہے کہ ان کا سٹیٹس یہ ہے، ان کو گاڈ نہ کلیم کرو. پھر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں ہے عیسیٰ ان کی ماں دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے، جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے، ایسوں کو پوچھتے ہو. اچھا یہ کہتے ہیں نہیں ہم اولیاء اللہ کو پوچھتے تو نہیں، پوچھتے تو اللہ ہی کو ہیں. سر اللہ نے ان کے نفع نقصان کے مالک ہونے کا بھی انکار کیا ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ پوجنے کا. ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کو پوچھتا ہے، لیکن آپ نفع نقصان کا مالک تو انہیں مانتے ہیں نا، چاہے اللہ کے اذن سے ہی مانے. تو اللہ نے کہا کہ عیسیٰ اور اس کی ماں نفع نقصان کے مالک نہیں، ایک نبی ہے دوسرا اولیاء کی سردار ہے. سیدہ مریم کا مرتبہ زیادہ ہے یا عبد القادر جیلانی کا؟ سیدہ مریم کا، کیونکہ اس بخاری مسلم میں حدیث ہے اگلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے مریم کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی تھی اور اس زمانے میں خدیجہ کو دی ہے، اور اس حدیث کے راوی مولا علی ہیں. بے شک. تو عبد القادر جیلانی یہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کلیم کریں کہ میں خدیجہ جو ہے وہ زیادہ مرتبہ رکھتا ہوں سیدہ مریم سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے.
جن کے بچے کو اللہ نے نشانی بنایا تمام جہان والوں کے لیے، جن کے نام پہ پوری سورت ہے قرآن میں، سب کہانی ہے سر، یہ ختم ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ۔ تو آپ بھی ایک دفعہ غور کیجئے گا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ جو جواب دیا اس سوال کے عوض آپ نے، اس میں کے اوپر جو آپ نے کنسنٹریٹ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں سب سے عظیم ترین انسان ہے، اللہ کے محبوب ہیں، وہ فرماتے تھے کہ قیامت والے دن جب جنت میرے لیے کھولی جائے گی تو مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے، جی ہاں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جھنڈا جو ہے علم میرے ہاتھ میں دے گا، لیکن مجھے اس بات پر بھی فخر نہیں ہے۔ تو یہ تو اتراتے پھر رہے ہیں اپنی کتابوں کے اندر۔ ہاں جی، تو ان کو شرم کرنی چاہیے۔ یہ حدیث جو آپ بتا رہے ہیں نا، اس کی صحت میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن محدثین کا اچھا خاصا حصہ اس کی صحت کے اوپر حکم لگاتا ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ مجھے فخر نہیں ہے کہ لواء الحمد میرے ہاتھوں میں ہوگا، شفاعت کا جھنڈا اور شفاعت میرے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ کھولے گا، جنت کا دروازہ میرے لیے کھولے گا، ولا فخری ولا فخری۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں، اور سر یہ تو کہتے ہیں لوائی اعظم من لوائی محمد۔ ایک کلپ میرا دیکھ لیں، حضرت بایزید بستامی، تو وہ سامنے آ جائے گا سر۔ وہ اس کلپ نے بڑی دنیا کی کایا کلپ کر دی ہے انشاءاللہ۔ آپ یہ سمجھیے کہ اکھاڑ کے رکھ دی ہر چیز الحمدللہ اللہ کے فضل سے، کیونکہ سب سے بڑا بابا ان کے پاس یہی تھا، اور جس کے بارے میں جنید بغدادی کہہ رہے ہوں کہ اس کا مرتبہ جبرائیل والا مرتبہ ہے فرشتوں میں جس طرح، ان کی تعلیمات ہم نے جب انہی کی بزرگوں کی کتابوں سے دکھائی ہیں، تو اب باقی کس کو لے کے گئے؟ عبد القادر جیلانی تو بہت چھوٹے ہیں ان کے مقابلے پہ، ٹھیک ہے، باقی بابے تو نظر بھی نہیں آن گے دور دور تک بایزید بستامی کے مقابلے پہ۔ آپ تو ڈرتے ہوئے حضرت بستامی کہتے ہیں، کیونکہ بایزید کہہ دیا تو کوئی کھلوئی نہ جائے یار زیدہ ابا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک قبر سے باہر آیا تھا تو اس وقت تو 90,000 میں عبد القادر جیلانی نظر آئے تھے نا۔ وہ جھوٹ ہے، وہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ اگلا سوال ہے جی، فضائل اعمال میں ہے کہ ایک بزرگ 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھتے رہے، جی ہاں، کیا یہ درست ہے؟ فضائل مال میں پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے رہیں، اسے مطلب یہ چیز پاسبل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے بخاری مسلم میں کہ آپ علیہ السلام جب رات کو وضو کی حالت میں سوتے تھے، خراٹوں کی آواز بھی آتی تھی، تو ام عائشہ کہتی ہیں کہ پھر آپ فجر کی نماز اسی طرح پڑھانے کے لیے چلے جاتے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ وضو نہیں کیا آپ نے دوبارہ؟ آپ نے فرمایا ہم انبیاء، یہ الفاظ ہے جمع کسی کے ساتھ، ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ الحمدللہ۔ یعنی انبیاء نیند کی حالت میں بھی ان کو یہ چیز جج ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کے جسم کے اوپر کیا کیفیات طاری ہو رہی ہیں۔ سر نیند تو چھوٹی چیز ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے آپ کا سینہ چاک کیا، اس کے راوی کون ہے؟ خود نبی علیہ السلام۔ فرمایا میرا دل نکالا، اس میں جو ہے وہ جنت سے ایک جو ہے وہ سونے کا تشت لے کے آئے تھے، اور اس میں زمزم کا پانی تھا، ٹھیک ہے، زمزم کی آپ برکت دیکھیں کہ تشت جنت کا ہے اور پانی زمزم ہے، اس میں میرا دل دھویا، اس میں خون کا ایک لوتھڑا ریموو کیا اور کہا یہ دنیا کا حصہ تھا، اور پھر یہ دل جو ہے وہ بیچ میں رکھ کے دوبارہ سی دیا، اور انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کے مبارک سینے پہ سلائی کے نشان بھی دیکھے تھے۔ تو یہ روایت تو آپ نے اسلام خود اوپن ہارٹ سرجری آپ کی ہوئی ہے، تو آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام نے سارا خود روایت کیا۔ تو یہ انبیاء کرام کا یہ پروٹوکول تھا، باقی یہ جو اس طرح کی یہ کہانیاں کراتے ہیں نا، یہ بالکل جھوٹ ہے، اس طرح پاسبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا سوال ہے علی بھائی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق مشہور ہے کہ ان کو لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے، دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہ عذاب قبر نظر آتا تھا اور نہ ہی لوگوں کی آخرت سے متعلق کچھ دکھائی دیتا تھا، آخر یہ کہانیاں فضائل اعمال جیسی اتھینٹک بک میں کیوں درج کی گئی؟ فضائل مال اگر اتھینٹک بک ہوتی تو یہ کچھ نہ لکھا ہوتا اس میں۔ یہ آپ کو یہ بھی اس کہانی میں سے ایک کہانی یہ بھی نکلی ہے کہ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ فضائل مال اتھینٹک بک ہے۔ وہ تو سیکنڈری بک بھی نہیں ہے، وہ تو ٹرشری بک ہے، اس سے بھی آگے کی چیز ہے۔ کتابیں تو یہ ہیں سر، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ تو یہ بالکل جھوٹی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ تو فضائل مال میں اگر ایسا لکھا ہوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دیں گے
کہ انہوں نے یہ باتیں کہاں سے نقل کی ہیں. تو بالکل عجیب و غریب قسم کی باتیں. تو ہم ان چیزوں کو صحیح نہیں سمجھتے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال ہے علی بھائی، 1965 کی جنگ میں بزرگان دین نے انڈیا کے بموں کو قبر سے نکل کر کیچ کیا تھا، اور 1971 میں یہ بابے کہیں بھی نظر نہیں آئے. اس کے متعلق تھوڑا سا آگاہ کریں. 71 میں ان کا انڈیا والوں کے ساتھ سمجھوتا ہو گیا تھا. تو وہ شاید ناراض تھے ادھر سے، اس وجہ سے. سب کہانیاں میرے بھائی، آپ نے دیکھا نہیں مزارات کے اوپر کس طریقے سے دہشت گردوں کے حملے ہوئے. ہم کنڈیم کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ لوگ پریس کلب کے باہر احتجاج کرتے رہے کہ اولیاء اللہ کی مزارات کی حفاظت کی ذمہ داری گورنمنٹ لے. تو کل تک تو اولیاء اللہ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے تھے، اب اولیاء اللہ کی حفاظت آپ کروا رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کافی آپ کے لیے اس شر میں سے یہ خیر نکلا کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کوئی ایسا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، کہ وہ بم کیچ کر سکے. ان کے اپنے مزارات پہ جب پھاڑ کے چلے گئے، اور اس میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کعبے میں بھی کرین گری تھی، وہ بڑے خوش ہیں اس دن سے. یہ سر کعبے والے نے تو کہیں کہا ہی نہیں ہوا کہ میں نے کرین کیچ کروانی ہے. ابراہ کا ایک لشکر ایک دفعہ ہی ہوا ہے برباد. کعبے والے نے تو اپنے پیغمبر کو خود یہ بات بتائی ہے کہ بتا دو امت کو، بخاری مسلم میں دونوں میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک کالا حبشی پتری ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. یزید کے دور میں کعبے کی توہین ہوئی، حجاج ابن یوسف کے دور میں ابن زبیر کو شہید کرنے کے لیے کعبے کو توڑا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت دنیا بقدر ایفرٹ ہے. ایک آدھ دفعہ اللہ تعالیٰ واقعہ کر دیتا ہے، بعد میں آپ نے خود اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. اس میں ایک اور بھی مت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1965 میں جب دیوبند اور بریلوی جو علماء ہیں انہوں نے کیچ کیے ہیں بم، تو انڈیا نے اس کا جو ہے نا وہ رزلٹ یہ نکالا کہ یار چونکہ یہ ہمارے ہی شہروں سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم ان کو اس کا واسطہ دیتے ہیں، تو 71 میں یہ نہیں کریں گے. بات یہ کہانی ہے جی سر. یہ تو میں نے اس سے اگلی بات کر دی ہے کہ جب اپنے ان کے مزارات پھٹ گئے، ٹھیک ہے جی، اپنے وہ کہتے ہیں جی کراچی کی ڈیوٹی فلانے بزرگ کے پاس ہے، تو پھر ڈیوٹی وہ پوری نہیں کر رہے. کراچی میں سیوریج سسٹم ہی کوئی نہیں ہے، ذرا سی بارش ہو تو سمندر کا نظارہ پیش کرتی ہیں سڑکیں. تو سیوریج سسٹم ہی کو بزرگ ٹھیک کر دے. سب کہانی ہے. ٹھیک ہو. اگلا سوال علی بھائی کہ کئی بزرگوں سے متعلق مشہور ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کے آٹومیٹیکلی قرآن حفظ ہو جایا کرتا تھا. آج کل ایسے بزرگ کہاں ملیں گے؟ یہ پہلے بھی ایسے بزرگ کوئی نہیں تھے، اب تو ویسے ہی نہیں ملا کریں گے. وہ ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسا بزرگ آنے کا دعویٰ کرے گا تو آگے سے اس کو یہ سننا ہی نہ پڑ جائے کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. سر اصحاب صفا کس لیے نبی علیہ السلام کے پاس 155 صحابہ تعلیم حاصل کرتے تھے؟ اگر یہی ہوتا تو آپ علیہ السلام کے پیچھے جو 5 وقت نماز پڑھتے تھے، نہ تو دائیں طرف والے حافظ بنتے تھے، نہ بائیں طرف والے ناظرہ بنتے تھے. کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ بالکل جھوٹ ہے کہ بزرگان دین یہ کر لیا کرتے تھے. تعلیم وراثت میں بھی ٹرانسفر نہیں ہوتی سر، ورنہ تو نوح علیہ السلام کا بیٹے میں بھی ٹرانسفر ہو جاتی. ٹھیک ہے، یہ جب وراثت میں ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے تو پیچھے پڑھنے سے کیسے ٹرانسفر ہو سکتی ہے؟ ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. یہ بزرگ آپ کو نہ پہلے تھے، اب تو میڈیا کی برکت سے کبھی نہیں آئیں گے. اور میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں، جن بزرگوں کے بارے میں یہ کلیم کر رہے ہیں نا، ان میں سے کوئی ایسا بزرگ ہے نا اس کے پیچھے نماز تو ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلے وہ خود نماز تجوید کے ساتھ سنائے، عین ہا تھا سین صاد کے فرق کے ساتھ. جب ہم بات کرتے کہتے نہیں ہونی آتی. اگلی بات تو بھی ہم نے کرنی ہے کہ یہ گرین کارڈ کے 17 اذکار اور 24 اذکار بلو کارڈ والے بھی سنائے تجوید کے ساتھ. ترجمہ نہیں سننا، بہت بےزتی ہو جاتی ہے. ترجمہ نہیں، صرف عربی، صرف عربی. علی بھی آج کی 100 نمبر مجلس میں کوئی ایک بزرگ بھی جو ہے صحیح ثابت نہیں ہو رہا. ایک بزرگ کی ثابت صحیح ہو رہا ہے. جب لا کہہ کے آپ سب کی نفی کرتے ہیں تو ایک کو ثابت کرنا ہوتا ہے. تو ہم جس لا سے نفی کر رہے ہیں نا، وہ قرآن میں آتا ہے نا، اس نبی نے اتنے خداؤں کا ایک خدا کر دیا. تو ہمیں کہتے ہیں انجینئر نے اتنے بابوں کا ایک ہی بزرگ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آٹومیٹکلی، جیسے مولانا ساکسا فرمایا کرتے تھے نا، وہ بھائی جب توحید بیان کریں گے تو آٹومیٹکلی انبیاء کی توہین ہو جائے گی آپ کے زوم میں، کیونکہ پھر ہم انبیاء کرام کو اللہ کی مخلوق ہی ثابت کریں گے نا. بے شک. اسی طریقے سے جب نبی علیہ السلام کی سنت پہ زور دیں گے آٹومیٹکلی بابے بھر جائیں گے. یہ امپلائیڈ ہے. اور اس کا میں آپ کو بڑا آسان سا فارمولہ بتاتا ہوں.
آپ کسی بھی کٹر قسم کے کیا عام حنفی مولوی کے پاس یا عام باشندے کے پاس چلے جائیں جو اپنے آپ کو حنفی کہتا ہو, آپ کہیں جی ہمیں تو دیکھنا چاہیے کہ کتاب و سنت میں جو لکھا ہے, جو نبی علیہ السلام امت کو دے کے گئے ہیں, اس کو چپ کر کے اس کے پیچھے چلیں, تو آپ کو فوراً کہ آپ اماموں کو نہیں مانتے, حالانکہ آپ یہ لفظ نہیں بول رہے ہوں گے. اس کو فوراً یہ فکر پڑ جائے گی جو کتاب و سنت کی بات کرتا ہے تو وہ اماموں کی نفی کرتا ہے. ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں, اماموں کی بھی مانتے ہیں. اماموں نے ہی ہمیں بتایا کہ ہماری جو بات کتاب و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو. اس میں ایک سوال میں نے اس کو ویل لیفٹ کر دیا تھا, میں ادھر تھوڑا سا اس کو بریف کر دوں. امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جو جھوٹ مشہور کیا نا انہوں نے کہ ان کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے, اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جیسی شخصیت بھی یہ کام کر رہی ہیں. وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ الحدیث شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل اعمال شریف میں جب لکھ دیا ہے تو ٹھیک ہوگا, اور اس میں آگے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا تھا اس نے حرام کام کیا ہے یا اس نے کوئی واجب چھوڑا ہے یا کوئی مکروہ کام کیا ہے یا بالکل یعنی کوئی مستحب چھوڑا ہے, ایک ایک نٹی گریٹیز وہ ان کو پتہ چل جاتا تھا. تو میں نے اس پہ میرے کلپ بھی چڑھے ہوئے ہیں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ گناہگار شخص کو بلا کے کہے گا کہ تو نے یہ کیا, اور اپنے اور اس کے ایک پردہ کرے گا باقی مخلوق سے, کہے گا تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, قریب ہے وہ سمجھے گا مارا گیا. اللہ فرمائے گا دنیا میں پردہ رکھا اب بھی رکھوں گا. اللہ تعالیٰ پردہ رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں جی اللہ اگر دکھائی دے وہ کرنا کیا ہے وہ چوں کسی دوسرے بندے کو کسی دوسرے کا گناہ دکھا کے نکالنا کیا ہے اس میں. صحابہ کرام کو تو بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کا خچر بدک گیا, آپ رک گئے, اور وہ کہتے ہیں جی دیکھا نا خچر بدکا ہے, تو بزرگ بھی بدک سکتے ہیں. سر وہ خچر اس لیے بدکا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو عذاب قبر ہے نا جن اور انسانوں کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے, وہ ایسے ہیں, وہ خچر بدکا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں, اور یہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں نبی علیہ السلام خچر کے اوپر بیٹھے تو خچر کو بھی علم غیب آ گیا. نبی علیہ السلام جس خچر پہ بیٹھے اس کو تو علم غیب آ گیا, اور جو ہر وقت نبی کی صحبت میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا قبر کو عذاب ہو رہا ہے, یعنی صحابہ کرام. یعنی پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خچر کا علم صحابہ کرام سے زیادہ ہے ایج اے انجینئرنگ. کیا بات, انجینئرنگ. اور بھائی خچر کو اللہ نے ڈومین اس کی وہ رکھی ہے, جیسے پرندہ اڑ سکتا ہے کوئی بزرگ نہیں اڑ سکتا. اب تو ہم اعتماد سے کہہ سکتے ہیں نا نہیں اڑ سکتا نا سر, ثابت ہو گیا ہے, کئی دفعہ کر چکے ہیں. ورنہ جنہوں شوق ہے اڑنے کا منار پاکستان چڑھانے انہوں. تو یہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ دکھاتا, وہ اللہ کے بارے میں ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرو مگر وہ جو حق پر سچ پہ مبنی ہے. آپ کو کس نے اختیار کیا کہ آپ لوگوں کو اللہ کے نام کے اوپر یہ دھوکہ دو کہ امام حنیفہ کو اللہ چاہے تو نہیں دکھا سکتا, یہ کرامت ہے. سر یہ کرامت صحابہ کو تو نہیں ملی, صحابہ کرام کو تو نہیں پتہ چلا. اسامہ ابن زید کی حدیث یاد کر لیں بخاری مسلم کی, ایک جنگ کے دوران کافر نیچے آیا, تلوار کی نوک جب قریب پہنچی کلمہ پڑھ لیا, پھر بھی انہوں نے قتل کر دیا. بعد میں قلق رہا, نبی علیہ السلام سے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح مجھ سے ہو گیا تھا. آپ نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا تو نے اس کو کیوں قتل کیا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے اوپر سے پڑھا تھا, دل سے نہیں فرمایا پڑھا تھا. آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا کھڑا ہوگا, اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا. نبی علیہ السلام یہ جملہ ریپیٹ کرتے رہے. اسامہ کہتے ہیں میرے دل میں اس وقت خیال ہے کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا, آج میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا, میرا یہ گناہ تو معاف ہو جاتا. تو اسامہ ابن زید حضور کے لاڈلے ترین صحابی, آپ کے پوتوں کی مانند, وہ تو دل نہیں چیر سکتے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے. وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں نا حدیث شریف میں ہے کہ وہ وضو سے گناہ دھلتے ہیں. یہ آدھی سٹوری تو آپ نے حدیث شریف سے لی, باقی آپ نے رنگ خود بھرے. اے ان جی ہے تراوی بھی تراوی ثابت ہو گیا, اتراوی ہے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں بھی جو ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتا ہوں. یہاں امام حنیفہ کا مذاق نہیں اڑا رہے, بلکہ ان کے نام کے اوپر جو کچھ کھڑا کیا ہے. وہ ایک مولانا ہے, انشاءاللہ اس کو بھی کبھی ہم ڈیٹیل سے اس کے اوپر کریں گے. وہ اپنے آپ کو مفتی اعظم امریکہ کہتا ہے. ہاں وہ ایک مولانا ٹرمپ کے ملک والا مولانا. تو وہ ان چیزوں کا نا اس کو کسی نے
پتہ نہیں اس کو مشورہ دیا کہ تو بھی مشین ہی ہاتھ دے میں ہالے تک ہاتھ تہاڈا سائڈ تے رکھیا میں ہالے مشین تے چڑھایا نہیں انشاءاللہ میں چڑھاواں کدے میں صرف ضمنن صرف تہاڈے ناخن کٹن لگا ناخن کٹ کے کہاں گا ہاتھ پیچھے کر لو اگلی بار انگلیاں بھی چاڑیاں نے تو وہ کہتا ہے جی یہ کہتا ہے جی کہ میری انجینئرنگ کا فارمولہ کوئی بزرگ نہیں پڑھ سکتا اس کی بدبختی دیکھیں وہ کہتا ہے نبی الاسلام بھی نہیں پڑھ سکتا استغفر اللہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی اللہ کی حجت ہے دنیا پہ بے شک اگر وہ ان کو یہ چیلنج دیا جائے نبوت کے اعتبار سے اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ سکھا دے گا بے کیوں شک نبی الاسلام سے ان کی مبارک زندگی میں کئی سوال ہوئے ہیں بے شک موسیٰ اور خضر کا قصہ پوچھا گیا خاموشی اختیار کر لی اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا آپ کہتے ہیں آپ کے بابوں کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو سکھائے نا ان کو تو وہ بابوں کو بچانے کے پیچھے نبی الاسلام کی توہین کر گئے استغفر تو اللہ اصل میں توہین تو پہلے ہی ان کے اندر موجود تھی یہ غلاظت باہر آ گئی جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ پیغمبروں سے زیادہ درجہ دیتے ہیں اپنے بابوں کو یہ پریکٹیکلی جب یہ اس قسم کے بکواسات کرتے ہیں نا ثابت میں ہوتے ہیں۔ اور یہ ثابت ہوتی ہے اور میں آپ کو کلیئر کٹ بتاؤں یہ پاکستان میں ہوتا نا تو میں خادم رضوی صاحب حفظہ اللہ سے ریکویسٹ کرتا آپ دیکھتے اس کے ساتھ ہوتی کیا 295C نہ لگی ہوتی اس کے اوپر ابھی تک تو یہ میرے کلپ سے ڈریں آپ میں یہ فتنہ کھڑا نہیں کرنا چاہتا ورنہ میں اس کو لا کے اتنا عام کروں کہ اس کا امریکہ میں رہنا مشکل ہو جائے جب تک یہ رجوع نہ کرے اس کے نیچے بھی کئی لوگوں نے کامنٹس کیے ہیں کہ جی علی سے ہمیں لاکھ اختلاف لیکن آپ نے تو رسول اللہ کی توہین کر دی ہے یہ جواب دیتے ہوئے تو سر اب آپ کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے یہ بابوں کے دفاع میں کس حد تک غلاظت میں اتر سکتے ہیں اور یہ آٹومیٹک ہے سر ایک دل میں اللہ کے نبی کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بابوں کی غلط تعلیمات کٹھی نہیں ہو سکتی بے شک یہ اللہ ان سے چھین لیتا ہے جو سورہ یونس میں آتا ہے ہم ان پہ گندگی ڈال دیتے ہیں ان کے اوپر گندگی پڑی ہوئی ہے فی طغیانہم یعمہون تو اس لیے آپ سے ہی ریکویسٹ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور مفتیوں کا خدا اور مولویوں کا خدا اور مولانا ٹرمپ کا خدا اگلا سوال ہے علی بھائی ہم نے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے اگر ایسا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو عذاب کیوں دے گا اس لیے کہ یہ آپ نے غلط سن رکھا ہے اللہ پہلے تو بات ہے یہ روایت کوئی ثابت نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے 70 تو بڑا تھوڑا ہے کروڑوں گنا محبت کرتا ہے لیکن وہ بندہ بندے دا پتر ہو گئے باغیوں سے نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو سر پھر وہ تو ایسے بندے بھی ہیں کہ جن کی شفاعت کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت میں 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے ان میں سے ہر 1000 اپنے ساتھ 70,000 کو لے کے جائے گا تو آپ تو 70 کا صرف ذکر کر رہے ہیں اللہ عذاب اپنے ان بندوں کو نہیں دے گا ان کو دے گا جو صرف پاکستان کے شناختی کارڈ والے مسلمان ہیں کہ مخلوق ہونے میں وہ بندے ہیں بندے بنے نہیں وہ صرف انسان ہی ہے سپیشیز میں ان کو تو اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل یہ تو چوپایوں کی مانند ہے اس سے بھی بدتر ہیں جو اپنی عقل کان آنکھ استعمال کر کے حق نہیں قبول کرتے یہ تو ڈنگروں سے بھی بدتر ہے ان بندوں کے بارے میں نہیں ہے باقی بندوں سے تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے دوسرا اس کا ایسپیکٹ یاد رکھیے گا اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں ماں اپنے بچے کو چاہے وہ نافرمان بھی ہو دوزخ میں نہیں پھینکے گی تو اللہ کیسے پھینکے گا سر اس لیے کہ ماں پسیجتی ہے اللہ پسیجتا نہیں ہے اللہ ان احساسات سے آزاد ہے اور یہ آپ کو کرسچنز بھی کہتے ہیں نا ہمارا گاڈ آل لونگ ہے مسلمانوں کا گاڈ جو ہے وہ بڑا سخت ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ڈاکٹرین ہی غلط ہے ہم دنیا میں ثابت کرتے ہیں آپ کی ڈاکٹرین اگر درست ہوتی اگر گاڈ از آل لونگ ہے تو گاڈ دنیا میں روزانہ ہزاروں ایسی ماؤں کو موت کیوں دیتا ہے جن کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں 5 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں آپ کو تو رحم آ جائے آپ تو اپنے دشمن کی بیوی کو مارنے کے لیے تیار نہ ہو کہ یار چھوٹے چھوٹے بچوں کا پیچھے کیا بنے گا مینٹل ماڈلز بدل جائیں گے سوتیلی ماں کیا سلوک کرے گی اور وہ اللہ اتنی ہزاروں ماؤں کو روزانہ موت دیتا ہے اگر وہ آل لونگ ہے تو آپ ہوتے تو نہ دیتے تو وہ کیوں دیتا ہے اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے اس کی مرضی وہ پسیجتا نہیں ہے یہ پسیجنے والے احساسات ہمارے ہوتے ہیں وہ گاڈ ہے خدا ہے الہ ہے مخلوق نہیں ہے خالق اور مخلوق میں یہ تو فرق ہے ٹھیک ہو گیا بالکل جزاک اللہ
علی بھائی اگلا سوال ہے کہ ہم نے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ بھی صدق کے دل سے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور جائے گا. اگر ایسا ہی ہے تو ہم نمازوں کی مشقت کیوں اٹھائیں؟ نمازوں کی مشقت اس لیے اٹھانی پڑے گی کہ یہ سیدھا جنت میں نہیں جانا، پھیرا لگنا ہے، ان پھیروں سے بچنا ہے. لوگ کہتے ہیں پھیرا خیر لگ گیا تو کیا، تو جس کو یہ زوم ہے نا وہ صرف 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم پہ مجھے ہاتھ رکھ کے بتائے. یا اگر میں کہوں کہ فجر کی نماز چھوڑنے پہ آپ کو کوئی زیادہ عذاب نہیں، فجر سے زور تک ایک 10 بائی 10 کے کمرے میں 100 کوبرا سانپ، 100 بچھو، 100 اژدھے ہوں گے، بس فجر سے زور تک وقت گزارنا پڑے گا. بندہ کہتا ہے یہ کیا ہو گیا، کیونکہ امیجن کر رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں سر. بخاری مسلم کی حدیث ہے آخرت کی آگ دنیا سے 70 گنا زیادہ ہے دنیا کی آگ سے. تو چونکہ آخرت دیکھی نہیں ہے اس لیے دعوے کر دیتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو وہ کون سی دینی ہے، نہ کوئی وقت آیا تھا مار لو نعرہ. جو اپنی جیب میں ہے وہ قبول نہیں ہے. داڑھی، نماز، حجاب نہیں قبول، موت بھی قبول ہے. تو سر یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. یہ ایک پھیرا بھی اتنا مشکل ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس نے مفلسی کی زندگی گزاری ہوگی نا، فرشتوں کہے گا ایک ذرا پھیرا سے جنت کا لگواؤ. ایک پھیرا لگے گا، اللہ کہے گا دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی ہو، کہے گا نہیں یا اللہ تیری عزت کی قسم سب کچھ بھول گیا ہوگا. اور وہ جس نے عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی، اللہ کہے گا ذرا اس کا ایک پھیرا لگا رہے. بڑا کہنا سی ایک پھیرا ہی لگے گا. ایک پھیرا صرف ایک ٹیسٹ فلائٹ کے طور پہ، ابھی تو جانا ہے تو نے. اللہ کہے گا اس ٹریلر کے بعد کہ ہاں بھائی کوئی دنیا میں سکھ دیکھا، کہے گا تیری عزت کی قسم کوئی سکھ نہیں دیکھا. تو یہ کہنا آسان ہے کہ ایک پھیرا لگے گا. کلمہ پڑھنے والا الٹیمیٹلی جائے گا اگر موت کے وقت تک اس کا ایمان سلامت رہا، پھر عذاب بھگتے گا، پتہ نہیں کتنا عرصہ رہے گا. اللہم اجرنا من النار. آمین. وہ پھر ٹھیک ہے. بخاری مسلم حدیث ہے جس نے صدق کے دل سے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا، اینڈ پہ اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے گا کہ اسے دوزخ سے نکال لیا جائے. لیکن وہ تو پتہ نہیں کیا کتنا عرصہ گزر چکا ہوگا. ہم تو سارے اس امید پہ ہیں کہ بلا حساب و کتاب ہی جنت میں جائیں. تو یہ امید خالی رکھنی نہیں ہے، اس کے لیے ایفرٹ بھی پٹ کرنی ہے. ہاں یہ اصل چیز ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال علی بھائی، ہم نے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ جو شب جمعہ اور رمضان المبارک میں مرنے والا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، جیسا کہ نور جہاں کو بھی مولانا طارق جمیل صاحب نے جنت کا ٹکٹ دیا تھا، کیا یہ دعویٰ درست ہے؟ طارق جمیل صاحب جنت کا ٹکٹ کس طرح کسی کو دے سکتے ہیں؟ نور جہاں کے بارے میں جو انہوں نے بات کی وہ انتہائی غیر محتاط رویہ تھا ان کا. یہ روایتیں ہی کمزور ہیں، اسلام کے مزاج میں نہیں بیٹھتی ہیں کہ ایک بندہ خالی رمضان میں مرنے سے یا شب جمعہ مرنے سے وہ بلا حساب و کتاب کے چلا جائے گا. یہ دین آپ کیا کافروں کو پیش کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر تو بڑا آسان کام ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ جا کے جناب کود جائیں کہیں پہ شب جمعہ میں جا کے. وہ لوگ جو لوگوں پہ خود کش حملے کر کے اپنی جنت پکی کروانے والے ہیں، تو ان کے لیے تو بڑا آسان موقع ہے یہ والا جو آپ پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ سب ضعیف روایتیں ہیں. ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا. سر نبی علیہ السلام کا کوئی صحابی بھی ہو، اس نے بھی اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جانا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ دعا کریں میں ان میں ہوں. آپ نے فرمایا تم ان میں ہو. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا عکاشہ بازی لے گیا. تو آپ ادھر شب جمعہ کو لیے بیٹھے ہیں. مجھے بتائیں شب جمعہ یہ زیادہ افضلیت ہے کہ یا رسول اللہ کی صحبت اختیار کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو ان کو تو گارنٹیاں مل رہی کوئی نہیں ہے. اشاراتم مبشراتم 10 ہی صحابہ ہیں نا سر. ہمارا تو عقیدہ ہے الٹیمیٹلی سارے جنتی ہیں. لیکن جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا بغیر حساب و کتاب، نہیں سر، بغیر حساب و کتاب نہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں، اور ابو الغادیہ صحابی ہے، وہ صلح حدیبیہ کا صحابی ہے، تو اپنا عذاب بھگت کے چلا جائے گا الٹیمیٹلی. تو آپ لوگ کس کھاتے میں؟ ہم تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو الغادیہ کو، کیونکہ مسند ابی الغادیہ، مسند امام احمد میں ایک چیپٹر ہے جس میں ابو الغادیہ نے حدیثیں بیان کی ہیں نبی علیہ السلام سے، اور انہی حدیثوں میں ان کے اپنے رونے کا بھی ذکر ہے کہ مجھ سے عمار کا قتل ہوا ہے. وہ حدیثیں بھی موجود ہیں. تو بڑا نازک معاملہ ہے. تسی کتنے بیٹھے ہوئے ہو جناب؟
حالانکہ مسلم شریف میں حدیث ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ان کو آگ نہیں چوئے گی. تو اس حدیث کی وجہ سے کچھ علماء نے کوشش کی ابو الغادیہ کو بچانے کی, تو شیخ البانی نے لکھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تخصیص جب آ گئی کہ عمار کا قاتل اور آگ لوٹنے والا دوزخ میں, اب وہ اصحاب شجرہ والی فضیلت سے نکل گیا. ہاں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, وہ کہتے ہیں قرآن میں آیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, تو یہ کہتے ہیں وہ تو حکم عام ہے, جب فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو وہ نکل گئی, ادھر نکل گئی ادھر ہی نکلی. ٹھیک ہے, ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے, ہم تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. آپ دیکھیں میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ابو الغادیہ کی حدیثیں ڈالی ہیں قتل عمار کی, انہوں نے خود روایت کی ہے, میں نے رضی اللہ عنہ لکھا ہے ساتھ. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص جس کے بارے میں اس کو اپنی زندگی میں یہ پتہ چل گیا ہو. وہ حدیث آتی ہے نا, ان کو پانی چاندی کے پیالہ میں پانی پیش کیا کہ پینے لگے, تو انہوں نے کہا کہ میں چاندی کے پانی میں پیالے میں پانی نہیں پیوں گا, نبی الاسلام نے میں سونے چاندی کے برتن استعمال کرنے سے منع کیا, اور پھر ساتھ زاروں قطار رونا شروع کر دیا کہ میں اس پہ تو احتیاط کر رہا ہوں کہ میں نے چاندی کے برتن میں پانی نہیں پینا, اور ان ہاتھوں نے عمار کو قتل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر, بڑا نازک معاملہ ہے سر. مرنے سے پہلے آئے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. سر یہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور, یہ ایسی چیز ہے اس میں کوئی فرقہ نہیں بچ رہا. اب یہ والی حدیثیں جو ہیں یہ اہل حدیثوں کے لیے مشکل ہوئی ہیں, وہ بڑا خوش ہوتے ہیں باقی ساری چیزوں پہ, ادھر آ کے وہ بھی پھنس جاتے ہیں. تو ان کو بھی یہ سنائیں آپ کہ ان میں بھی کتابوں کو فالو کرنا ہے, اپنی مرضی کی حدیثوں میں نہیں کرنا. بے شک. ٹھیک ہوگا. علی بھائی اگلا سوال ہے کہ اگر ایک بزرگ بزرگ جو ہے وہ دوسروں کا روحانی آپریشن اگر کر سکتے ہیں تو اپنے بچوں کا ختنہ ڈاکٹروں سے کیوں کرواتے ہیں, اور خود بلکہ اگر یہ بیمار ہوتے ہیں تو اپنا علاج کروانے کے لیے اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں جاتے ہیں, یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ ہاں جی, یہ کھلا تضاد ہے نا جی. یہ تو انہی سے جا کے پوچھیں نا کہ آپ لوگ بائی پاس کرنے والے بابے ہیں, آپ لوگوں سے ختنہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ ختنہ آپ کو نظر آ جانا ہے, ختنہ نظر آ جانا ہے. بائی پاس کوئی دیکھ نہیں سکتا, اندر کر دیا کہتے ہیں ہو گیا. میں نے آپ کو اپنے دوست کا واقعہ سنایا تھا نا, وہ میرے آفس کا کلیگ ہے, انجینئر ہے, الیکٹرانکس میں کی ہے, میرا سب آرڈینیٹ. ایک دن مجھ سے چھٹی لینے آیا, کہتا ہے جی وہ ابا جی کو ڈاکٹروں نے بائی پاس ریکمینڈ کیا ہے, تو لیکن ان کو پتہ چلا ہے فلاں جگہ صادق آباد کے پاس کوئی بابا جی بیٹھتے ہیں تو وہ روحانی آپریشن کرتے ہیں. اور میں کہ یار پڑھا لکھا آدمی ہے تو. کہتا جی کیا کریں, ابا جی کے ساتھ مجبوری ہے, جانا ہے. ڈائیووں میں سیٹیں وغیرہ بک کروائیں, اور 3-4 دن کے بعد جب واپس آئے میں نے کہا بھی کیا بنا؟ کہتا ٹھیک ہے ہونا کیا تھا, کچھ بھی نہیں سی ہونا. کہتے میرے ابا جی نے کہا, انہیں پیسے مانگ لے 7-8 ہزار روپیہ. تو کہتے ہیں میرے ابا جی نے کہا کہ میں پیسے ضرور دوں گا, لیکن یہ ہے کہ میں جب 10 قدم واک کرتا ہوں مجھے سانس چڑھتا ہے, تو میں ادھر ہی چیک کروں گا میرا آپریشن ہوا ہے کہ نہیں. ہائے 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 ہائے, انجینئر کا ابا بھی تھوڑا بہت انجینئر ہوتا ہے. تو آپریشن کر کے فارغ ہوا, وہ چلا, اس کو سانس چڑھنا شروع ہو گیا. ہم نے کہا کوئی آپریشن نہیں ہوا, سب جعلی ہے. پھر اس کا وہ بائی پاس انہوں نے کروایا, اللہ کا شکر ہے معاملہ ٹھیک ہوئے. لیکن یہ پریکٹیکلی چیک ہو گیا, اس طرح نہیں کوئی بائی پاس ہوتا. آپ اقرار الحسن کو دیکھیں نا, اس طرح کے سارے روحانی آپریشن کرنے والے بابوں کو ننگا کیا ہے نا اس نے. یہ سب کہانی ہے. یہ ہم نے یہ بات بتائی ہے کہ آپ ختنہ کروا کے بتائیں ان سے, اور خون نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ روحانی آپریشن میں خون نہیں نکلتا. اچھا جی, اگلا سوال ہے کہ کیا مسجد میں دوسری جماعت کروانا گناہ کا کام ہے؟ اگر نہیں تو پھر علماء کرام کیوں روکتے ہیں؟ دیوبندیوں کی مسجد میں کروانا گناہ کا کام ہے, اہل حدیث اور بریلویوں کی مسجد میں کرانا ثواب کا کام ہے. ہاں جی, لیکن احادیث میں دوسری جماعت کروانا ثواب کا کام ہے. حتیٰ کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا جس کی جماعت رہ گئی. آپ نے فرمایا کون اپنے بھائی کے لیے صدقہ کرے؟ حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں صدقہ کرتا ہوں. فرمایا اس کے پیچھے نفل نیت کرو تاکہ اسے فرض کا ثواب مل جائے. تو اس سے تو یہ تو بہت بڑا کیس ہے, اس سے چھوٹا کیس ہے کہ اگر کسی کی جماعت ہی رہ گئی ہے 2 بندوں کی, وہ کروا لیں. بیسیکلی انہوں نے ایک ٹسل بازی, اب دونوں حنفی ہیں نا, بریلوی بھی اور دیوبندی بھی. پھر وہ کہتے ہیں ہم نے ایک مسجد میں لکھا نا کہ دوسری جماعت کروانا ناجائز ہے. تو ہم نے کہا جی مولوی صاحب یہ ناجائز حدیث, تو انہوں نے کہا ہم نے اس کو گناہ نہیں لکھا, ناجائز لکھا ہے. یار ناجائز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یعنی یہاں پہ منع ہے, کیونکہ لوگ اپنی جماعتیں شروع کروا دیتے ہیں اپنی مرضی سے. آگے جماعت, یہ بھی ویسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے لیٹ ہونے کی جا کے اپنی جماعت کروانے کی. ان کو روکنے کا یہ طریقہ نہیں کہ آپ شریعت کو ٹیلر میڈ کر دیں. ناک میں مکھی بیٹھے تو ناک تو نہیں کاٹنا,
مکھی اڑائیں, آپ ان کو پریکٹیکلی چیزوں کو سمجھائیں. دوسری جماعت کی اجازت ہونی چاہیے. حرمین میں تو آپ دیکھتے ہیں کس طرح لائن در لائن ایک جماعت ختم ہوتی ہے, لوگ اپنی جو ہے اپنی رکعتیں پورا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بھی کندھے پہ تھپکی دے کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے جماعت کے بغیر وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں. اگرچہ یہ نہیں اجتہاداً کسی حد تک درست ہے کہ وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں, تو لیکن لیٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کا ویسے نقصان میں نے عرب ملکوں میں یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ لوگ جماعت سے لیٹ بھی ہوتے ہیں. ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو جا کے مل جائیں گے. یہ اس کا تلخ پہلو ہے, لیکن اس پہلو کو ایڈریس کرنا ہے. اس کی وجہ سے آپ ناجائز, آپ شریعت ساز تو نہیں ہیں. آپ کو کس نے حق دیا؟ کل کو تو آپ دیکھیں بخاری مسلم حدیث اما عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ زندہ ہوتے تو عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے روک دیتے اگر آج کی عورتوں کی حالت دیکھ لیتے. لیکن اما عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں روکتی ہوں, وہ شریعت ساز نہیں تھی. تو دیوبندیوں کے مفتی کہاں سے شریعت ساز ہو گئے کہ وہ لکھ کے لگیں گناہ ہے یا ناجائز ہے؟ یہ ان کا حق نہیں ہے. اس طرح تو ہر بندہ ٹیلر میڈ وہ کہے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے, تو کیا سے کیا کرنا شروع کر دے گا. تو اس طرح نہیں آپ نے کرنا. ٹھیک رائٹ. اگلا سوال ہے علی بھائی, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چشتی رسول اللہ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ والا کلمہ پڑھنے اور چھاپنے والوں کی تکفیر کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک کیڑے نے ہم کھنگ دے بھی نہیں ہو مولویاں کے. تکفیر ہم ان کی اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ یہ ان کو نبی اور رسول مانتے نہیں ہیں. یہ انگوروں کے جوس کو انگوروں کا جوس کہہ کے پینے, شراب کہہ کے پیئیں تو ہم کر بھی دیں. ٹھیک ہے. بہرحال یہ کلمات کفر بھی ہیں, ان کتابوں کو چھاپنا بھی کفر ہے. یہ تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں. اور ہم جب ان کے مفتی جھوٹا دفاع جس طرح بھی کرتے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. اور تکفیر ہم ان نظریات کی ضرور کریں گے, باقی قائل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ہمارے پاس جورسڈکشن نہیں ہے کہ ہم یہ کام. ہاں اگر وہ کہہ دیں کہ ہم ان کو واقعی نبی مانتے ہیں تو ہم تکفیر کر دیں گے. وہ کہانیاں تو کراتے ہیں. وہ جو غلام احمد قادیانی کے بارے میں غامدی صاحب نے کہا تھا نا کہ غلام احمد قادیانی نے نبی کہہ کے جو باتیں مانی ہیں وہ بغیر نبی کہے دوسروں نے اس سے بڑی باتیں کلیم کر دی ہیں, لیکن وہ فتوے سے بچ گئے ہیں. تو میں تو مجرم سمجھتا ہوں اس حوالے سے کہ غلام احمد قادیانی نے اگر یہ کیا ہے تو اس نے لانتیں بھی تو کھائی ہیں نا. انہوں نے تو رحمت اللہ علیہ سنا ہے, ویسے ہن نہیں سن رہے, بہت ہو گئی انہوں نے. کیونکہ ہر پاسے نہ رہے نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. سر چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ بھی مجھے کوئی یاد کراتا ہے, میں کہتا ہوں یار وہ ہے کردا سی تو کوئی نہیں, ختم ہو گیا نا. پرانیاں گلاں, پرانے بزرگ, پرانے بابے, ٹھپ کرو اور کوئی گل کرو, ختم. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے علی بھائی, اکثر اولیاء اللہ جو ہے ان سے متعلق مشہور ہے کہ جیسے کہ امام ابو حنیفہ کہ انہوں نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی. اسی طرح با یزید بستامی ابو یزید نے بھی دیدار خداوندی کیا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ جھوٹ ہے جی, بالکل جھوٹ ہے. سورۃ الاعراف میں آیا کہ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو انہوں نے کہاں سے دیکھنا ہے؟ میں چونکہ اس کے اوپر ڈیٹیل بول چکا ہوں مقدمے کے اندر, وہ آپ دوبارہ دیکھ لیجئے گا. اب دوبارہ اس کی انجینئرنگ کرنے کی حاجت نہیں ہے. رائٹ. ٹھیک. اگلا سوال ہے علی بھائی, کیا گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو انہی چیزوں سے ٹوٹے گا جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. ویسے پبلک کے اندر مشہور ہے سگریٹ پینے سے. سگریٹ پینا ویسے غلط کام ہے. گالی دے وضو توڑنے کے لیے ہوا کا خارج ہونا یا پیشاب یا مزی کا نکلنا یہ ہے. باقی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وضو نہیں توڑتی. روحانی وضو کسی کا ٹوٹ جائے تو وہ ٹوٹ جائے, جو فزیکل وضو ہے وہ نہیں ٹوٹتا. اچھا, نماز میں خیالات آنے سے نماز ہو جاتی ہے, اس کی روحانیت میں کمزوری آتی ہے. ورنہ تو نماز کے فرائض میں خشوع و خضوع بھی لکھا جاتا, وہ نہیں لکھا جاتا. نماز ان پوسچرز کا اور اس میں بولے جانے والے الفاظ کا نام ہے. یہ فرائض میں داخل نہیں ہے. ضرور ہونا چاہیے لیکن فرائض وہی ہیں جو ہیں نماز کے. ٹھیک ہو. اچھا جی علی بھائی, کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, کوئی نہیں ٹوٹتا. ہاں, یہ ویسے پبلک میں مشہور ہے. تو یہ بابوں جی نہیں, اسی تو بدلنے سے آدھا کوئی نہیں ہاتھ ٹچ ہوتا. ہاں, وہ ایک الگ چیز ہے. انہوں نے کپڑے بدلنے کی بات کی ہے. ہاں, شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے جو وضو ٹوٹتا ہے اس کے بارے میں صحابہ کرام میں اختلاف ہے, لیکن احتیاط یہی ہے کہ وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور کپڑے بدلنے میں تو اس کی حاجت نہیں ہوتی ہے. بالکل ٹھیک.
اگلا سوال ہے علی بھائی، کیا نالین شریف کا بیج لگانے سے آدمی ٹریفک حادثات سے بچ جاتا ہے؟ سر آپ اگر ہندوؤں کے چینلز دیکھیں تو وہاں پہ وہ ایک لاکٹ بھگوان کا بنا کے بیچ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک بندہ لے کے آتے ہیں, کیا نام جی ہوتا, شیو جی کا, اور وہ بندہ لے کے آتے ہیں جی ایک ایئر کریش میں سے ایک ہی بندہ بچا ہے جس نے لاکٹ پہنا ہوا تھا. تو سر یہ گورے کو آپ پیش کریں گے, وہ کہے گا نہیں نا, وہ کہے گا ہم پورا بوئنگ جہاز بک کریں گے اور سارے 450 مسافروں لاکٹ پاواں گے, پھر سٹاں گے, سارے بچن کے پھر مناں گے. وہ ایک آدھ تو بچ جاتا ہے. یہ جہاں پہ جہاز کا جوائنٹ ہوتا ہے نا پروں کے ساتھ, وہ سب سے مضبوط جگہ ہوتی ہے فیوزلاج کی. وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, اور اگر بیلٹ صحیح باندھی ہو تو بہت بڑے لیول کا حادثہ نہ ہو تو وہ بچت ہو جاتی ہے. یہ وہی لوگ بچے ہوئے ہیں. کاکپٹ میں بیٹھنے والے کبھی نہیں بچتے نا پیچھے ٹیل میں, ٹھیک ہے, اور اگر کوئی بڑے لیول کا حادثہ ہو تو وہ بھی نہیں بچنے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے کوئی نہ نالین شریف کے بیٹ سے کوئی بچتا ہے. اگر وہ کہتا ہے بچ جاتا ہے تو تجربہ کر لیتے ہیں, ایک اڑاتے ہیں مدان. یہ بالکل دیو ملائی قصے کہانی ہے, اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا. علی بھائی, کیا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ منانے والا گستاخ رسول ہو جاتا ہے؟ اور کیا اسی طرح 10 محرم پر کالے کپڑے نہ پہننے والا یزیدی بن جاتا ہے؟ نہیں جی, یہ سب لوگوں کے منہ شگافی ہیں, اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے پھکی کافی ہے. جو کہتا ہے نا میلاد اس طریقے سے نہ منانے والا گستاخ رسول ہے, تو ان کو کہو تم محرم اس طریقے سے کیوں نہیں مناتے؟ وہ کہیں گے وہ طریقہ ثابت نہیں ہے, تو ان کو کہ یہ طریقہ بھی ثابت نہیں ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پھکی ہیں, ٹھیک ہے. اہل بیت کی محبت کے اظہار کے لیے کالے کپڑے پہننا یا ماتم کرنا یہ نہیں ہے, بلکہ اہل بیت کی تعلیمات کے اوپر چلنا ہے. اس طریقے سے نبی علیہ السلام کی میلاد کی خوشی اس طریقے سے نہیں منائی جائے گی کہ آپ عورتوں مردوں کا اختلاط کر کے ناچ گانا کریں. نبی علیہ السلام کی محبت میں صحیح مسلم میں حدیث ہے, پیر کا روزہ آپ علیہ السلام رکھتے تھے, فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا, اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. تو آپ روزہ رکھ کے میلاد بنائیں, ضرور بنائیں. رائٹ. سیکنڈ لاسٹ کوسچن ہے جی 100 نمبر مجلس کا, کہ ہم نے بچپن سے سن رکھا ہے کہ قاضی ابو یوسف نے ایک آدمی کی گردن اتارنے کا ارادہ کر لیا تھا جب اس نے کدو کی توہین کی تھی. ایک کہانی ہے بڑی بڑی, اس نے کوئی توہین نہیں کی ہے قاضی ابو یوسف کو. اگر سمجھ نہیں آئی ہے تو ہم کیا کریں, پتہ نہیں ان کی طرف یہ واقعہ جھوٹا ہی منسوب ہو, لیکن چونکہ سنایا جاتا ہے. قاضی صاحب کو تو چھوڑ دیں, اسی واقعے کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے غامدی صاحب کے بیٹے نے ایک جگہ لیکچر دیا, تو وہاں ایک بندہ کھڑا ہو گیا تھا, اور یہ تو پتہ ہے نا ڈیکوریشن لیے تلواراں پیچھے لٹک رہی ہوندی ہیں, وہ تلوار پھڑن لگا سی, کہتا تیرا تو اتنے ہی میں کام کرا. نان سینس, جاہلانہ ان کے ایٹیچیوڈ ہے. اگر کسی کو کدو پسند نہیں ہے تو نبی علیہ السلام کو بھی تو خود کئی چیزیں پسند نہیں تھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا, خالد بن ولید کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا تھا سیدہ میمونہ کے پاس ام المومنین, تو نبی علیہ السلام کے لیے گوہ کا گوشت لایا گیا, تو آپ علیہ السلام نے نہیں کھایا, میں بڑے مزے لے کے کھا رہا تھا, اور نبی علیہ السلام مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا میرے علاقے کی غذا نہیں ہے, میرا دل نہیں اسی طرح مائل ہوتا. تو کیا آپ نے اللہ کے رزق کی توہین کر دی؟ نہیں. اللہ نے ملٹی ڈائریکشنل اسی لیے چیزیں بنائی ہیں, کسی کو کوئی چیز پسند آئی, کسی کو وہی چیز. کسی چیز کا ناپسند ہونا, وہ کہتے ہیں جی قاضی ابو یوسف بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ کدو نبی علیہ السلام کو پسند تھا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں جس دن سے میں نے نبی علیہ السلام کو کدو کھاتے ہوئے دیکھا اور آپ اس کے قتیلوں کو شوربے میں سے تلاش کر کے کھاتے تھے, میں کدو سے محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اچھا, اور کدو ہے بھی بڑی افیکٹو چیز ہے. اور سر کبھی کدو کا حلوہ کھائیں, آپ گاجر کا حلوہ بھی بھول جائیں گے, دودھ میں بنا ہوا, ایسا ٹیسٹی. لیکن اس میں آپ کو میں ایک چیز بتا دوں, کدو کا حلوہ بنانے سے پہلے اس کو چکھ بھی لیا کریں, بعض کا کڑوے کدو بھی ہوتے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ پہلا تجربے میں ہی آپ کے دل میں وسوسے آنا شروع ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں قاضی ابو یوسف جو تھے نا, وہ یہ کدو والی حدیث بیان کر رہے تھے, تو ایک بندے نے کہا مجھے کدو پسند نہیں ہے. ایک مسلمان جو حدیث سننے آیا ہوا ہے وہ حضور کی توہین کے لیے تو یہ بات نہیں کر رہا نا. اس بیچارے نے ویسے پوچھا ہوگا کہ مجھے تو پسند ہی, میرا کیا بنے گا. انہوں نے کہا تو پہلے توبہ کر, نہیں تو تلوار لے آ کے تیری گردن اتارنے لگوں. اچھا, ہمیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سب بڑا سخت بولتے ہیں, میٹھی میٹھی بات کرو, تو آڈے سارے جڑے نے وہ تلوارہ مارتے سنتے, میری زبان بھی نہیں تو ہضم ہوندی. دورہ بھی آ رہا ہے آپ لوگوں کا, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں اس نے توبہ کی اور پھر یہ ہوا. اس طرح نہ کوئی گستاخی ہوتی ہے, اور نہ اس طرح کی چیزوں سے گستاخیاں بنانی چاہیے.
ورنہ بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی. اور معذرت کے ساتھ یہ جو الصارم المسلول علی شاتم رسول ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے، لکھی تو اس نے گستاخ رسول کی سزا کے اوپر ہے، لیکن اس نے بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ جو آپ سمجھ لیں قتل کے فتوے وہ مسلمانوں کے لیے جاری کر کے چلا گیا. اس نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی چادر میلی تھی تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا بھی تیرا مطلب کیا ہے. جی 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 سر یہ چھوڑ دیں آپ اس سے سٹیپ، جی جی اس سے سٹیپ ایک اور آگے جائیں. آپ ذرا بریلویوں سے پوچھیں، الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کالی کملی والا کہنا یہ گستاخی ہے، کیونکہ کملی تصغیر کا صیغہ ہے، چھوٹا. کملی کمبل کہیں، ہاں نہیں کالی نہیں ہوگا پھر کالا. کملی تو کہتے ہیں حقیر سا لفظ ہے، چھوٹا سا، تو وہ کالی کملی والا نعت میں بھی نہیں پڑھتے ہیں سر. یہ لادہ بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے کالی چادر اوڑی ہوئی تھی، وہ پنجتن پاک والی جو مسلم شریف کی حدیث ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ چادر کہیں، کملی نہیں کہنا، کمبل کہیں، گستاخی ہو جائے گی. تو سر یہ جب آپ بیج امت میں بوئیں گے. اچھا یہ دیکھیں ان ساری باتوں میں گستاخیاں ہوتی ہیں. چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ، لوائی اعظم من لوائی محمد، سبحانی معظم و شانی، ایڈی ایڈی کہانی کراندے نے، ایڈی ایڈی کہانی کراندے نے کہ بندہ کہنا چک دینا نو، لیکن نہیں چک دے سی، اللہ ہی چکے تو انو، اللہ نے چک دیتا ہے تو انو ویسے انڈائریکٹلی. جو تو آڑے سارے بندے ہی تھلے چینج ہو گئے نے اللہ کے فضل نال، اور جوم جوم کے کہہ رہے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. آخری سوال ہے جی آج کی مجلس کا. سنن دارمی کی ایک روایت کے مطابق امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا 2 گمراہوں سے آیات اور احادیث سننے سے انکار کرنا علمی اپروچ ہے؟ 2 تبلیغیوں سے ہے اس میں. وہ ایک مولانا ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ 2 تبلیغی آ گئے ابن سیرین کے پاس، تو اس کے اوپر میرا کلپ آلریڈی ریکارڈڈ ہے ابن سیرین کے اوپر کہ یہ ان کی کوئی علمی اپروچ نہیں. اور ابن سیرین کو ہم معصوم تو نہیں مانتے سر. ابن سیرین خود صحابہ کو معصوم نہیں مانتا تو ہاں ظاہر معصوم تو نہیں تھے صحابہ کرام. الصحابہ کلہم عدول کا مطلب ہے کہ تمام صحابہ روایت حدیث میں سچے ہیں، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے ابن سیرین نے جو سنن ابی داؤد کی وہ روایت کی ہے 4130 اور 29، ہاں 41 29 اور 30، 31 تو بعد میں آتی ہے نا. اس میں حضرت معاویہ سے حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ، معاویہ حدیث بولنے میں جھوٹے نہیں تھے. تو یعنی وہ بتانا چاہتے ہیں کہ باقی ان کے کریکٹر میں کمزوریاں تھیں، حدیث وہ سچی بولتے تھے. تو یہی ہے. تو جب ابن سیرین یہ کہتا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں ابن سیرین تابعی بھی ہوگا، اچھا بھی ہوگا، لیکن ادھر کہانی کرائی ہے، اس کہانی کو ہم نہیں مانتے. اور لاجیکلی میں نے ثابت کیا ہے کہ ابن سیرین سے بڑا ان کے زمانے میں عالم نہیں تھا. اگر وہ یہ کہیں کہ یہ جو بندے میرے پاس قرآن و حدیث لے کے آئے ہیں ان کی بات سن کے میرا ہی کہیں عقیدہ خراب نہ ہو جائے، تو امت میں پھر امام کون ہوگا جو لوگوں کو صحیح بات بتائے گا؟ چلو عام جاہل تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے سننے کے بعد عقیدہ نہ خراب ہو جائے. جب سب سے بڑا مفتی اعظم اس زمانے کا یہ کہے کہ میں نے بھی اس کی بات نہیں سننی، تو ایک عام آدمی پھر کس کے پاس جائے گا؟ تو ہم یہ ان کی غیر علمی اپروچ سمجھتے ہیں. میں نے اس کا پورا پوسٹ مارٹم کیا، یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں امام ابن سیرین رحمہ اللہ سے اختلاف. اور یہ اختلاف کرنے سے کوئی بزرگی سے فارغ نہیں ہوگے. جب بڑے سے بڑے شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے. میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا سیدنا امام مالک رحمہ اللہ کے اس قول پر کہ قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس صاحب قبر کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو. اور دنیا میں ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے سوائے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام معصوم ہے اور ان کا دیا ہوا دین بھی وحی کی شکل میں محفوظ اور معصوم ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. ٹھیک ہو گیا جی. اور جھوم کے ایک بار کہیں نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.